السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے بندھن۔ ناول کی رائٹر ہیں کمروش شہک۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ایان سکندر شاہانہ چال چلتا، بلوری آنکھوں میں مغرورانہ چمک لیے، ہال میں کتنی ہی لڑکیوں کے دلوں پر بجلی گراتا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، مگر ایان سکندر کو بھلا ان لڑکیوں کے دھڑکتے دل سے کیا سروکار۔ ان لڑکیوں کی آنکھوں میں خود کے لیے پسندیدگی سے اسے کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ تو ایک غلط نگاہ بھی نہیں ڈالنا چاہتا تھا کسی پر، کیونکہ اس کی ہر سوچ کا مرکز، اس کی آنکھوں کا محور صرف اور صرف ایک ہی ہستی تھی، اس کی بچپن کی چاہت، اس کی دیوانگی، اس کے شعور کا عشق، اس کے دل کی دھڑکتی ہر ایک دھڑکن، اس کی ہر سانس میں بہتے لہو میں اس کی روانگی، اس کی آتی جاتی سانسوں میں مہکتی اس کی خوشبو رچی بسی ہے۔ تو پھر کیسے اس چہرے، اس وجود کے آگے کوئی اور چہرہ چھا سکتا تھا؟ السلام علیکم، شادی مبارک ہو بہت بہت۔ ایان سکندر نے اسٹیج پر آ کر دولہا بنے اپنے بیسٹ فرینڈ سمیر کو خوشدلی سے گلے لگایا تھا۔ خیر مبارک، دیر کر دی مہربان آتے آتے۔ سمیر ہولے سے مسکرا دیا۔ تم تو جانتے ہو میری مصروفیات۔ جی بالکل، کیوں نہیں، اس جہاں کی آدھی ذمہ داری جو اپنے کندھوں پر اٹھا رکھی ہے، جب جانتے ہو تو تمہیں نہیں لگتا شکوہ گلہ کرنا بے معنی ہے؟ ایان سکندر نے سمیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ غلطی ہو گئی، جاں پناہ اپنے اس خادم پر رحم کریں اور معاف کر دیجیے۔ سمیر نے گورنش بجا کر مسکراتے ہوئے کہا، سخت بہت برے لگ رہے ہو، اگر چاہتے نہیں ہو کہ تمہاری وائف کے سامنے تمہاری عزت افزائی نہ کی جائے تو جا کر واپس بیٹھ جاؤ۔ سمیر کے اس طرح جھکنے پر کچھ لوگوں کی نگاہیں اس پر اٹھی تھیں اور ان آنکھوں میں لکھے سوالات وہ بآسانی پڑھ سکتا تھا۔ اوہ سوری۔ سمیر کو بھی اس چیز کا احساس ہوا تو خفیف سا اٹھا۔ کبھی بھی موقع محل مت دیکھنا، ہمت ہوگی بھابھی کی جو پوری زندگی اس جوکر کو برداشت کریں گی۔ سمیر، اتنے میں کسی نے آواز دی تھی۔ سمیر نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، اس کی ساس نے پکارا تھا، جاؤ اگر بھابھی کو خوش رکھنا ہے تو بھابھی کے ممی کے پہلے اچھے داماد بنو۔ ایان سکندر نے دھیمے سے سرگوشی کرتے ہوئے اس کو چھیڑا، تمہیں بہت تجربہ ہے، بہرحال جانا نہیں، میں بس ابھی آتا ہوں۔ اوکے، مگر سب سے پہلے اس کو رکھو۔ ایان سکندر نے اپنے بلیک ڈنر کوٹ سے سوئٹزرلینڈ کے 2 ٹکٹ نکال کر اس کو تھمائے۔ یہ کیا ہے ایان، اس کی کیا ضرورت تھی؟ ہنی مون ٹکٹ تم دونوں کے لیے انجوائے کرنا۔ تھینکس۔ سمیر نے ایان سکندر کو تشکرانہ نظروں سے دیکھا۔ اسی دوران ایان سکندر کا فون بجنے لگا تھا۔ تم جاؤ، میں ابھی یہیں ہوں۔ ایان سکندر نے فون ریسیو کیا اور کان سے لگاتا اسٹیج سے نیچے اترنے لگا کہ نگاہ یکدم سامنے سائرہ اور سفیان راؤ پر پڑی جو ایک چیئر پر بیٹھے تھے۔ سفیان انکل، اچھا سنو، میں تمہیں بعد میں کال بیک کرتا ہوں۔ ایان سکندر نے فون آف کیا اور سفیان راؤ کی جانب بڑھ گیا۔ سفیان انکل، سفیان راؤ سائرہ سے کسی موضوع کو لے کر بات چیت کر رہے تھے۔ ایان سکندر کے پکارنے پر انہوں نے پلٹ کر دیکھا۔ جی، آئی تھنک آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ سفیان راؤ اپنی چیئر سے کھڑے ہو گئے۔ نگاہوں میں شناسائی کی رنگ تو ابھری تھی مگر تسلی نہیں تھی۔ ایان سکندر سر کو جھکائے ہولے سے مسکرا دیا، آپ مشکل میں مت پڑیے، میں ہی بتا دیتا ہوں، میں ایان سکندر خان، انظر خان کا بیٹا۔ اوہ ایان بیٹا۔ سفیان راؤ کی تو جیسے خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ملا۔ آنکھوں اور چہرے سے خوشی کے واضح رنگ جھلکنے لگے تھے۔ وہ بالکل بے تکلف ہو کر سکندر ایان سے بغل گیر ہوئے تھے۔ ایان سکندر کو انہوں نے اسی طرح اپنے سے لگایا تھا جیسے بچپن میں لگایا کرتے تھے، مگر بچپن کے اس ایان سکندر اور آج کے اس ایان سکندر میں زمین و آسمان کا فرق آ گیا تھا۔ پہلے ایان سکندر ان کے وجود میں چھپ جایا کرتا تھا، آج سفیان راؤ ایان سکندر کے چوڑے شانوں میں چھپ کر رہ گئے تھے، جس کا احساس اس سفیان راؤ کو شدت سے ہوا تھا۔ ماشاءاللہ، سائرہ، ہمارے ایان بیٹے اب بڑے ہو گئے ہیں۔ سفیان راؤ نے سائرہ کو دیکھا جو اس دوران کھڑی ہو کر خود بھی انہی کے پاس چلی آئی تھیں۔ جی سفیان، ماشاءاللہ سے ایان آپ کے قد سے بھی اوپر ہیں اور مزید پیارے بھی ہو گئے ہیں۔ سائرہ نے ستائش بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ ارے ایان بیٹا، راحیلہ بھابھی اور انصر کہاں ہیں؟ سفیان راؤ نے متلاشی نگاہیں ادھر ادھر دوڑائی تھیں۔ راحیلہ اور انصر خان کے ذکر پر ایان سکندر کے چہرے پر درد کا سایہ سا لہرا گیا تھا جو سائرہ اور سفیان راؤ کی زیرک نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکا تھا۔ موم، اسی اثنا میں وہاں روبی بھی چلی آئی تھی۔ ایان سکندر کی نظر اس سمت اٹھی تھی۔ جی روبی خیریت؟ سائرہ نے روبی کے جل ملاتے چہرے کو دیکھا تھا۔ موم، گھر چلیے، بوریت ہو رہی ہے اب۔ اس خوبصورت چہرے پر بیزاریت صاف ظاہر تھی۔ ٹھیک ہے چلتے ہیں، پہلے اپنے بچپن کے بیسٹ فرینڈ سے تو مل لو، سائرہ نے نرمی سے کہتے ہوئے ایان سکندر کو ملائمت بھری نگاہوں سے دیکھا۔
रूबी ने आयान सिकंदर को देखा तो आंखों में ही नहीं चेहरे पर भी जो बेजारियत थी वो खुशी और झिलमिलाते रंगों में तब्दील हो गई। आयान सिकंदर। रूबी तेजी से इसके करीब आई थी। बीच में किसी किस्म का कोई तकल्लुफ नहीं था। बचपन का साथ था, बचपन की गहरी दोस्ती थी। वो दोनों दो जिस्म एक कालिब थे। दिन भर की एक बात, चाहे वो कोई भी शरारत हो, एक दूसरे को बताए बिना नहीं रह सकते थे। आई कांट बिलीव अयान, यकीन करो तुम्हारे जाने के बाद मैंने कभी कोई दोस्त नहीं बनाया। हर कदम पर, अपनी हर कामयाबी, हर खुशी, हर गम पर तुम्हारी बहुत कमी महसूस हुई है। फरते जज्बात से रूबी की पलकें भीग गई। सुफियान राव और सायरा ने एक दूसरे को देखा। सुफियान राव ने एक गहरा सांस खींचा और अयान सिकंदर के चौड़े शाने पर हाथ रखा। आप आजकल कहाँ रहते हैं? एड्रेस दें, हम कल ही आपके घर आएंगे। नो डैडू, मुझे अभी अयान से बहुत सारी बातें शेयर करनी है, बहुत कुछ बताना है। हम अभी कहीं नहीं जा रहे। रूबी ने अयान सिकंदर का बेतकल्लुफ़ी से हाथ थाम लिया था। अयान सिकंदर ने अपनी चौड़ी हथेली में दबा इसका मरमरी नाजुक सा हाथ देखा था। रूबी बेटा, थोड़ा सा और सब्र, सुबह की तो बात है, फिर हम सब चलेंगे अयान के घर। हमें भी कल का शिद्दत से इंतज़ार है। राहिला भाभी से और अंसर भाई से मिलना है, बहुत सी गलत फहमियाँ दूर करनी है। गुजरते बीते दिनों की बहुत सी अजियत भरी परछाइयाँ थीं इन लोगों के चेहरों पर। रूबी खामोश हो गई, फिर कुछ सोचते हुए सायरा को देखने लगी। चले ठीक है, जैसा आप चाहें। ओके अयान, जहाँ इतना टाइम वेट किया है, एक रात और सही। रूबी ने खूबसूरत सी मुस्कुराहट इस पर उछाली थी। वो आज भी इतनी खूबसूरत, इतनी ही प्यारी है जितनी बचपन में थी। इसके दिल की बारबी डॉल, नाजुक सी मैदे जैसी रंगत पर बड़ी बड़ी खूबसूरत झील सी आंखें, खड़ी सितवान नाक, शंगरफी होंठ। बिलाशुबा वो इसकी सोच से ज़्यादा खूबसूरत थी। वैसे ही बेतकल्लुफ़ और बेझिझक होकर इसके गले से लगना, इससे हर बात शेयर करना, इसको अहमियत देना, इसकी फ़िक्र और परवाह करना, ये मोहब्बत ही तो है, बल्कि शायद मोहब्बत से भी बहुत आगे। हाँ, मोहब्बत से भी आगे है। अयान सिकंदर की बेकरारी, इसकी बेताबी, इसका जज्बा और एहसास मोहब्बत से भी बहुत आगे हैं। ये तो इश्क की बात है, जुनून की कहानी है जिसने शऊर संभालते ही जन्म ले ली थी। अयान सिकंदर का दिल, इसकी एक एक धड़कन रूबी के नाम की ही तो माला जपती थी। इसकी सांसों की डोर एक किसी के नाम से तो बंधी थी। इन बिलोरी आंखों में सिर्फ और सिर्फ रूबी का खूबसूरत चेहरा, इसका नाजुक अंदाम सरापा ही तो रचा बसा था। इसका पूरा वजूद रूबी के एहसास से ही तो महकता था। फिर क्यों ना ये इश्क व जुनून की कहानी बने, क्यों ना मोहब्बत व चाहत की अनमोल दास्तान रकम हो। रात के तीसरे पहर अयान सिकंदर किसी दीवाने की तरह अपने बेडरूम की विंडो के पास खड़ा स्याह चादर पर झिलमिलाते सितारों के बीच 14वीं के पूरे चांद को यकटक देख रहा था, जिसकी रोशनी हर शय पर बिखरी पड़ी थी, जिसकी रोशनी इसके बेडरूम के हर शय से होती हुई इसके बेकरार और बेताब वजूद पर थी, जिसकी रोशनी की लपेट में इसका दिल था। और इनसे बढ़कर एक चेहरा, एक सरापा पूरे तमतराक से नमूदार था, और वो था रूबी का चेहरा, इसका सरापा, इसका एहसास। 10 साल बाद एक बार फिर मिले हैं, और इन 10 सालों में अयान सिकंदर ने सिर्फ और सिर्फ रूबी को सोचा, पल पल इसको चाहा, लम्हा लम्हा इसको अपने आसपास महसूस किया, इसकी मोहब्बत की खुशबू के हसार में कैद रहा। तो फिर कैसे वो अपनी मोहब्बत में खयानत का रवादार हो सकता था? मगर अब वक्त आ चुका था, जुदाई को ख़त्म करने, दूरियों को नज़दीकियों में तब्दील करने का वक्त आ चुका था। रूबी को हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का पल वापस आ गया था। मोहब्बत व चाहत, इश्क व जुनून के इस रिश्ते पर मज़ीद मजबूती की मोहर सब्त करनी थी। अपना प्यार, अपना दिल, अपना सब कुछ रूबी के हवाले करना था, और इसको ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अपनाना था। इन बिलोरी आंखों में खूबसूरत सी चमक थी, जो 14वीं के चांद की रोशनी में मज़ीद दुगनी हो गई थी। इन अनाबी लबों पर मुस्कुराहट की एक कहानी रकम थी। बहुत जल्द तुम मेरे साथ मेरे पास होगी रूबी, फिर मैं तुम्हें अपनी बेकरारी में गुजरे एक एक पल की दास्तान सुनाऊंगा। 10 साल की इस जुदाई ने तुम्हारे इस दीवाने को कितना तड़पाया है, वो सब रूबरू बैठकर बताऊंगा। नींद इन बिलोरी आंखों से कोसों दूर थी। बेड पर जाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। वो इस रात लम्हा लम्हा, पल पल सिर्फ रूबी को सोचना चाहता था, ख्यालों में इससे ढेर सारी बातें करना चाहता था। इस वक्त वो खुद को बहुत पुरसुकून महसूस कर रहा था। मैनेजर असफहानी की हेर फेर, गबन, चालाकी और होशियारी, बेईमानी, शहर में घपला, इसकी झूठी कहानी की वजह से ही अंसर खान और तुम्हारे बीच गलतफहमी, बुराई और दरार जैसी मकरूह चीज़ों ने जन्म लेना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से तुम दोनों दोस्त अलग हो गए। तुम दोनों दोस्तों में जुदाई आ गई थी, दूरियां पैदा हो गई थीं। शहजाद शाह ने एक गहरा सांस लिया और सुफियान राव को देखा, जिसके चेहरे पर ज़माने भर की पेशमानी और शर्मिंदगी ने घेरा डाल रखा था, जबकि सायरा की आंखों में भी आंसू थे, पछतावों के, अपनी बहन जैसी प्यारी दोस्त राहिला को खोने के। मगर जब मैनेजर असफहानी की असलियत, इसका असली चेहरा सामने आ गया, तो बहुत देर हो चुकी थी। बेशक पूरे बिजनेस का दिवालिया निकल चुका था, मगर बिजनेस से ज़्यादा नुकसान जो इसको पहुंचा था
وہ تھا تم دونوں کے بیچ کی غلط فہمیاں، دوریاں۔ مینیجر اصفہانی نے بڑی چالاکی سے پہلے تم دونوں کا مشترکہ بزنس الگ کیا، پھر تم دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو چکا تھا، سارا پیسہ سمیٹ کر وہ ملک سے بھاگنا ہی چاہتا تھا کہ بروقت انصر خان کو سب پتہ چل گیا تھا۔ پولیس کی مدد سے انصر خان نے اصفہانی کو پکڑوا دیا تھا۔ انصر خان اور راحیلہ کو سچائی کے بارے میں سب علم ہوا تو انہوں نے ہی سوچا تمہارے پاس آئیں گے، ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں گے، معافی تلافی کریں گے، پہلے جیسے رشتے استوار کریں گے، پہلے کی طرح ملے جلیں گے، لنچ تمہارے گھر تو ڈنر انصر خان کے گھر۔ مگر کیسے معلوم تھا کہ آنے والے لمحوں نے کیا کہانی لکھ ڈالی ہے، قسمت کون سا کھیل ان کے ساتھ کھیلنے کو تیار بیٹھی ہے۔ کاتب تقدیر ان کے نصیب پر جو سوچ چکی ہے وہی ہونا تھا۔ کسی کے پکارنے، چیخنے، رونے، کسی معصوم بچے کی معصومیت، اس کے بلکنے، سسکنے، اس بچے کی فریاد نے انصر خان اور راحیلہ کو منو مٹی تلے جانے سے نہیں روکا تھا۔ شہزاد شاہ کی بوڑھی آنکھوں میں انصر خان اور راحیلہ کے کفن میں لپٹے وجود سامنے آ گئے۔ ان کی بوڑھی آنکھوں میں اپنی اکلوتی بیٹی داماد کی جدائی کے چند موتی ٹوٹ کر رخسار پر بکھرتے چلے گئے۔ اس ایکسیڈنٹ نے سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ اس شہر، اس بستی میں میرا دل ہی نہیں لگا، اس لیے اپنے نواسے ایان سکندر کو لے کر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان سے باہر چلا گیا۔ 10 سال وہاں گزارنے کے بعد دل اب واپس آنے کو ہمکنے لگا تھا کہ یہاں میری بیٹی اور داماد کی خوبصورت یادیں ہیں، باتیں ہیں، اس لیے 6 ماہ پہلے میں یہاں ایان سکندر کے ساتھ شفٹ ہوا ہوں۔ شہزادہ شاہ نے اپنے برابر میں بیٹھے ایان سکندر کو چاہ بھری نظروں سے بغور دیکھا تھا۔ شہزاد شاہ کے اس طرح سے دیکھنے پر ایان سکندر نے اپنا کثرتی بازو ان کے گرد حمائل کرتے ہوئے ان کے سفید بالوں کا بوسہ لیا تھا۔ انکل، پچھتانا تو ہمارے مقدر میں بھی لکھا جا چکا ہے۔ میں تو اس بھرم میں، اس آسرے میں جی رہا تھا کہ ایک نہ ایک دن میرا بھائی جیسا دوست انصر خان مجھے ملے گا، میں اس سے اپنے کیے کی معافی تلافی کروں گا، اس کے پیروں میں گر کر اپنی دوستی کی بھیک مانگوں گا، مگر وہ تو زندگی بھر کی ایسی جدائی دے گیا جس کا خلا کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ وہ تو مجھے زندگی بھر کی سزا دے گیا۔ یہ قرض، یہ اذیت و کرب سدا کے لیے آخری سانس تک رہے گا۔ سفیان راؤ کے لب و لہجے سے درد کی کرچیاں صاف ظاہر تھیں، ان کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ ہمیں معاف کر دیجیے شہزاد انکل، ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی، ہم نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ سائرہ نے اپنی آنکھوں سے بہتے اشکوں کو ٹیشو پیپر سے صاف کیا۔ نہیں سائرہ بیٹا، آپ ملال مت کریں، اس میں کسی کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ کاتب تقدیر میں یہ سب بہت پہلے لکھا جا چکا تھا، مگر یہ جدائی کا دکھ تو ایسا ہے جو مرتے دم تک نہیں جائے گا، شہزاد شاہ نے بھیگے لب و لہجے میں کہا تھا۔ خیر باتیں تو بہت ہیں، ابھی کھانے کا ٹائم ہو چلا ہے۔ شہزاد شاہ نے ایک گہرا سانس کھینچا تھا۔ بیٹا ایان، کھانا تیار ہے۔ انہوں نے اپنے برابر میں پسماندہ سے ایان سکندر کو دیکھا۔ جی نانا جان، میں لگواتا ہوں۔ ایان کھڑا ہو گیا تھا۔ نانا جان، میں لگواتی ہوں۔ ایان سکندر کے ساتھ روبی بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ ایان سکندر نے روبی کے اس بے تکلف انداز کو سراہا تھا، اسے بہت اچھا لگا تھا۔ اس کا اپنائیت بھرا انداز محسوس ہی نہیں ہوا جیسے وہ یہاں اس گھر میں پہلی بار آئی تو اتنے سالوں کے بعد۔ سب نے بہت خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا تھا۔ ایان سکندر نے بالخصوص روبی کے لیے ساری ڈشز اس کی پسند کی بنوائی تھیں۔ روبی نے اس کو شام کی چائے پر بلایا تھا۔ آج ایان سکندر نے اسپیشل تیاری کی تھی۔ آج وہ اپنے دل کی بات اس سے کہے گا، آج وہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی دعوت دے گا، اس کو اپنی دیوانگی، اپنی چاہت و محبت کی داستان سنائے گا، اس کے فراق میں گزرے پل پل کی رام کہانی اس کے گوش گزار کرے گا، اس کو بتائے گا کہ وہ اس کو پھر سے پا کے کس قدر خوش ہے۔ دل بس جھومنے، ناچنے، گانے کا چاہ رہا ہے۔ بس جلد از جلد یہ دوریاں نزدیکیوں میں بدل جائیں، یہ ساعتیں ختم ہو جائیں، یہ ٹائم ختم ہو جائے، پھر بس میں اور روبی ہوں گے، تیسرا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ اور یقیناً روبی کو جب یہ پتہ چلے گا کہ ایان سکندر اس کی محبت میں پاگل ہے، دیوانہ ہے، تو وہ اپنی قسمت پر رشک کرے گی، خود پر فخر کرے گی۔ انتظار کی گھڑیاں بس ختم ہی ہونے والی تھیں۔ ایان سکندر کے عنابی لبوں پر دلکش سی مسکراہٹ تھی، ان بلوری آنکھوں میں جیت کا نشہ آب و تاب سے جگمگا رہا تھا۔ ایان سکندر نے اپنی ہینڈ واچ دیکھی جہاں گھڑی کے ہندسے 6:30 بجا رہے تھے۔ اس نے باہر دوڑتے نظاروں پر نگاہ ڈال دی تھی کہ نظر سامنے پڑی تھی۔ ڈرائیور، گاڑی روکو، ایان سکندر نے فوراً سے بیشتر کہا۔ یہ تو مس اویش لگ رہی ہیں، براؤن کلر کی شیشوں اور داغوں سے مزین بڑی سی چادر میں مقید، یقیناً وہ اویش ہی تھی۔ اس کے چہرے سے ہی نہیں، اس کے سراپے سے بھی صاف ظاہر تھا کہ وہ اس وقت بہت گھبرائی ہوئی، پریشان ہے، جیسے کسی مصیبت میں ہو۔ ایان سکندر کی پرسوچ نگاہیں اویش کے سادے چہرے پر ٹک گئی تھیں۔ ڈرائیور نے گاڑی اویش کے ہی پاس لا کر روک دی تھی۔ اویش تو ویسے ہی گھبرائی ہوئی تھی، گاڑی کے یکدم سے اس کے پاس رکنے سے وہ مزید سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔
मिस अवीश, अयान सिकंदर ने मिरर को नीचे उतारा था। अवीश ने झुक कर देखा, अयान सिकंदर को सलाम किया, जिसका इसने धीरे से जवाब दिया था। सब खैरियत तो है? आप मुझे बहुत परेशान लग रही हैं। अयान सिकंदर की ज़ेरिक निगाहें लम्हों में अवीश की परेशानी भांप गई थी। वो यकीनन किसी बड़ी बात को लेकर इस कदर सहमी हुई है। अब सबब क्या है वही बताएगी। जी वो सर, वो घबराहट के मारे इसकी जुबान भी लड़खड़ा के रह गई थी। हिरनी आंखों में नमी जीनत बनी हुई थी। सूखे गुलाबी होंठों पर बार बार जुबान फेरती वो अंदर के गलबशार को दबाने की कोशिश कर रही थी। अयान सिकंदर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया था। आइए अंदर बैठिए। अविश ने एक बार फिर इधर उधर निगाह दौड़ाई। वो ये नहीं चाहती थी कि अयान सिकंदर पर इसकी परेशानी आश्कार हो। अयान सिकंदर ने इसकी सोच पढ़ ली थी। मिस अविश, प्लीज़ अंदर आकर बैठ जाएं। अयान सिकंदर के लबो लहजे में इस बार सख्ती नुमाया थी। अविश अपनी उंगलियों को आपस में मरोड़ती मरने ना मरने के मिज़दाक बिल आखिर अंदर आ बैठी। अब बिना किसी झिझक के मुझे अपनी परेशानी बताइए। यूं भी सड़क पर इतनी घबराई हुई क्यों खड़ी थी? अयान सिकंदर ने दोटोक अंदाज में इससे बात की थी। अयान सर, दरअसल वो बात यह है कि अपनी और अयान सिकंदर की हैसियत इसे कुछ बोलने नहीं दे रही थी। अयान सिकंदर अगर आसमान था तो वो ज़मीन थी। भला इसका अयान सिकंदर से क्या था मुकाबला? यही बड़ी बात थी कि वो इस वक्त गाड़ी में इसके साथ इसके बराबर में बैठी है। आप टू द पॉइंट बात करेंगी? अयान सिकंदर इसके घबराने से झंझला के रह गया था। सर, दरअसल मेरी पुप्पो अस्पताल एडमिट हैं। अविश अयान सिकंदर के संजीदा अंदाज से डर के रह गई। इसका दिल सुकड़ने समेटने लगा था। ओह, ये तो तकलीफ दे बात है, मगर अभी तक मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि आप सड़क पर यूं परेशान और घबराई हुई क्यों हैं। मेरी पुप्पो इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में है। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन, इंजेक्शन वगैरह मंगवाए थे और पेमेंट भी करनी थी। 1 लाख वही मैं घर से ही लेकर आई थी और मेडिकल से मेडिसिन लेकर जा रही थी कि अवीश की हिरनी आंखों से झरने बहने लगे। अब वो क्या कहे, ये आंसू क्यों हैं? इसे अपनी एहसास कमतरी का शिद्दत से एहसास हुआ था। मिस अवीश, खुदारा, एक तो रोना बंद करें, दूसरा ये टुकड़ों में बोलना ख़त्म करें। अयान सिकंदर अवीश के बचपने से चिढ़ गया था। जी वो बाइक पर 2 लड़के तेज़ी से आए और मेरा बैग छीन कर ले गए। सिद्रा पुप्पो इस पूरी दुनिया में इसका वाहिद सहारा थी, इसका सब कुछ। आज इनका मेजर ऑपरेशन था और इस हादसे ने इसको अधमुआ कर दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर करे तो क्या करे। उफ! अयान सिकंदर का दिल शिद्दत से चाहा कि अपना सर कहीं दे मारेगा सामने बैठी इस बेवकूफ़ लड़की का। रहीम, टाइम बहुत कम है, जल्दी से अस्पताल गाड़ी ले चलो। अयान सिकंदर ने ड्राइवर को जल्दी से हुक्म दिया था और आधे घंटे की कार्रवाई के बाद सारी सूरत हाल अयान सिकंदर ने अपने काबू में कर ली थी। थैंक यू सर। अवीश जितना शुक्र अदा करती अयान सिकंदर का कम था। अगर वो फरिश्ता बनकर इससे नहीं टकराते तो जाने क्या होता। आगे की सोच से इसके पूरे जिस्म में झरझरी सी दौड़ गई थी। शुक्र अदा करें इस परवरदिगार का, मेरी कोई हैसियत है और ना ही कोई औकात। जी, अवेश ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया था। ओके, अब मुझे चलना चाहिए, कहकर अयान सिकंदर अस्पताल की बिल्डिंग से निकलता चला गया था। और सुनाओ बरखुरदार, कल क्या बात हुई रूबी बेटी से? शहजाद शाह ने तो उस पर मक्खन लगाकर अयान सिकंदर को थमाया और पूछा। नहीं नाना जान, कल मेरी रूबी से मुलाकात नहीं हुई थी। ऑरेंज जूस का एक घूंट लेकर इसने गिलास वापस टेबल पर रख दिया। क्यों? इन्होंने हैरान भरी नज़रों से देखा था। बेटा, मैं चाहता हूँ जल्द अज जल्द तुम्हारी शादी रूबी से हो जाए, वो दुल्हन बनकर इस घर में आए। इस घर की वीरानी और सन्नाटे से अब वहशत सी होने लगी है। नाना जान, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी एक ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। रूबी का तस्वर एकदम से आंखों की पुतलियों पर झिलमिलाने लगा था। इसके ख्याल से अनाबी लबों पर दिलकश सी मुस्कुराहट ने अहाता कर लिया था। शहजाद शाह ने ये बाहर जैसा मंजर बगौर देखा था और दिल ही दिल में बहुत सी दुआएं इसके लिए की थीं। मेरी जान, ये मेरी ख्वाहिश तो बाद में, तुम्हारी ख्वाहिश पहले है। शहजाद शाह हुले से मुस्कुरा दिए थे। तुम्हारी बेताबी और बेकरारी को देखते हुए तो मेरा दिल कर रहा है अभी जाऊं और सादगी से निकाह करके यहाँ ले आऊं। शहजाद शाह ने पुरमज़ा अंदाज में इसको छेड़ा था। इसके चेहरे से साफ लग रहा था वो इस वक्त रूबी को ही सोच रहा है। नाना जान, आप भी ना? अयान सिकंदर झीम सा गया था। क्या ख्याल है, आज संडे है, सायरा और सुफियान को डिनर पर बुला लें? इससे अच्छी तो कोई बात हो भी नहीं सकती, अयान सिकंदर ने तेज़ी से कहा। इसी हसना में शहजाद शाह का फ़ोन बज उठा तो इन्होंने फ़ोन स्क्रीन देखी और मोबाइल की झिलमिलाती स्क्रीन अयान सिकंदर के आगे करके आंखों में मुस्कुरा दिए थे। अयान सिकंदर ने हल्का सा सर खम करके कॉल रिसीव करने का इशारा दिया था। शहजाद शाह ने कॉल रिसीव की। माशाल्लाह, अभी तुम लोगों का ही जिक्र किया जा रहा था। शहजाद अंकल, आज रात का डिनर आप हमारे साथ करेंगे। हमारी इस छोटी सी दावत को कबूल करते हुए, हमारे घर को रौनक बख्शते हुए हमें अपनी मेज़बानी का शर्फ अदा करने का मौका दीजिए। शहजाद शाह सुफियान राव की इस लंबी तमहीद पर कहका लगाकर हंस दिए। अयान सिकंदर भी हल्के से मुस्कुरा दिया था, क्योंकि उस पार से आती सुफियान राव की आवाज़ वो खुद भी बआसानी सुन सकता था। अब तुमने इतनी लंबी चौड़ी बात की है तो हम ज़रूर आपके घर को रौनक बख्शेंगे। बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी। हम तहे दिल से मशकूर हैं कि आपने इस खाकसार को इज़्ज़त बख्शी
اوکے، شام تک آ رہے ہیں، مگر کچھ خاص تواضع ہونی چاہیے کیونکہ ہم کسی خاص مقصد سے تمہارے گھر تم سے تمہاری کوئی قیمتی شے مانگنے آ رہے ہیں۔ شہزاد شاہ نے ایان سکندر کا چہرہ دیکھا تھا۔ بے فکر رہیے، آپ کو مانگنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ آپ بنا مانگے وہ ہماری قیمتی شے ہماری بنا اجازت جب چاہے لے جا سکتے ہیں۔ سفیان راؤ شہزاد شاہ کا اشارہ اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ یہی تو ان کی دلی آرزو اور دلی خواہش ہے۔ تو ٹھیک ہے، ویٹ کرنا ہماری آمد کا، ہم لوگ شام 5 بجے تک آتے ہیں، کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ کیا کہا شہزاد انکل نے؟ سائرہ نے بےتابی سے پوچھا تھا۔ وہ لوگ آ رہے ہیں اور کہا ہے کہ کچھ مانگنے بھی آ رہے ہیں، سفیان راؤ نے پرسوچ لب و لہجے میں کہتے ہوئے سائرہ کا بےتاب چہرہ دیکھا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے جو تم سوچ رہی ہو ویسا ہی ہے؟ شہزاد انکل روبی کو ایان کے لیے مانگنے کی بات کر رہے تھے۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ بالکل، اچھا یہ بتاؤ روبی کہاں ہے؟ سو رہی ہے۔ اوکے، ڈنر بہت اچھا سا تیار ہونا چاہیے۔ جی بہتر۔ سائرہ کی آنکھوں میں روبی کا شاندار مستقبل نظر آ رہا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی جو روبی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایان سکندر جیسا ڈیشنگ ہینڈسم، خوبصورتی میں یکتا، ہر لحاظ سے پرفیکٹ۔ وہ کسی بھی لڑکی کی خوبصورت آنکھوں کا خواب ہو سکتا ہے، مگر سائرہ اس خوبصورت خواب کو روبی کی آنکھوں میں مقید کرے گی۔ ایان سکندر کسی حسین تعبیر کی طرح روبی کی زندگی میں شامل ہوگا۔ سائرہ کی ہر سوچ کے دھاگے ایان سکندر اور روبی سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ روبی کے بیڈ روم کی جانب چل دیں تاکہ اس کو ایان سکندر کے لیے قائل کریں، راضی کریں۔ ایان سکندر سفیان راؤ کی جانب سے دی گئی دعوت سے جانے سے پہلے روبی کے لیے کوئی پیارا سا گفٹ لے کر جانا چاہتا تھا۔ آج ان دونوں کا رشتہ پکا ہو جائے گا تو اس دن کو ہمیشہ کے لیے دل کی آنکھ میں قید کر دینا چاہتا تھا۔ وہ آج اس قدر خوش تھا، ایسا محسوس ہوا وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہے، زمین پر تو اس کے قدم ہی نہیں ٹھہر رہے تھے۔ یہ محبت کا احساس بھی کتنا دلکش ہوتا ہے۔ محبوب کا ساتھ اس کو دنیا کا خوش قسمت انسان بنا دیتا ہے کہ قسمت کو بھی خود پر رشک آنے لگتا ہے۔ روبی کے تصور نے ہی ایان سکندر کی شخصیت کو اتنا نکھار سنوار دیا تھا، جب نگاہوں کے سامنے آئے گی تو وہ خوشی کے مارے جانے کیا کر بیٹھے گا۔ اس کی دلی مراد بھر آنے والی تھی۔ بہت جلد وہ اس کے گھر سمیت اس کے دل کو، تصور کے خواب و خیالوں کو بھی آباد کرنے والی تھی۔ اس کی خوشبو سے اس کا انگ انگ مہکنے والا تھا۔ پل بھر کی یہ انتظار کی گھڑیاں اور اس کے ضبط کتنا امتحان لیں گی۔ ایان سکندر نے ایک مہنگی اور قیمتی خوبصورت سی گفٹ شاپ کے پاس اپنی گاڑی روک دی تھی۔ گاڑی سے اتر کر وہ گفٹ شاپ کے اندر آ گیا، جہاں نہایت ہی بیش قیمت کے مہنگے گفٹس رکھے تھے۔ ایان سکندر نے گفٹس پر بس ایک طائرانہ نگاہ ڈالی تھی۔ سب کے سب تھے تو ایک سے بڑھ کر ایک لاجواب، مگر اسے روبی کے معیار کا کوئی نہیں لگا جو اس کی محبت کے شاہنشان ہوتا۔ وہ آگے کے کیبن کی طرف بڑھا جہاں گولڈ کی جویلری رکھی ہوئی تھی۔ ان سب میں سے ایان سکندر کی نگاہ اس گولڈ کی جھمکیوں پر ٹھہر سی گئی تھی۔ یہ دکھائیں۔ شاپ کیپر نے وہ ریڈ مخملی باکس نکال کر کاؤنٹر پر رکھ دیا تھا۔ ایان سکندر نے وہ باکس اٹھا لیا تھا۔ گولڈ کی جھمکیاں دیکھنے سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس کا ڈیزائن اس قدر نفیس تھا جیسے بنانے والے نے نہایت فرصت سے بنایا ہو۔ ایان سکندر کے تصور میں جب سے روبی کا خوبصورت چہرہ جلملانے لگا، اس کے کانوں میں یہ آوازیں بہت دلکش لگیں گے۔ ایان سکندر کی بلوری آنکھوں میں روبی کا عکس ابھرنے لگا تھا۔ اس کے لبوں کی تراش میں انوکھی سی مسکراہٹ کھلی تھی۔ اس کے احساس سے ہی اس کے خواب و تعبیر مہکنے لگے تھے۔ اس کے دل میں دھڑکتی بے شمار دھڑکنیں اس کی راگ الاپنے لگی تھیں۔ سر پسند نہیں آیا تو کچھ اور دکھاؤں؟ شاپ کیپر نے مؤدب لب و لہجے میں التجائیہ نظروں سے ایان سکندر کو دیکھا تھا، جس کی شاندار پرسنالٹی کے آگے کوئی بھی مروب ہو سکتا تھا۔ ایان سکندر نے شاپ کیپر کو دیکھا۔ نہیں، اسی کو پیک کر دیں، سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ باکس اس نے واپس کاؤنٹر پر رکھ دیا تھا۔ پیمنٹ کر کے وہ مسرور سا شاپ سے باہر نکلا تھا۔ روبی کے تصور نے اس کو پور پور مہکا سا دیا تھا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا تھا کہ نظر یوں ہی سامنے اٹھی تھی، اور جیسے اس قیامت خیز نظر نے اس کی نگاہوں کو نہیں، اس کے پورے وجود کو بھی پتھرا دیا تھا۔ وہ جو سامنے شیشے کی دیوار کے اس پار جس کو دیکھ رہا تھا، وہ کوئی اور نہیں روبی تھی، اور اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی بیٹھا تھا۔ دنیا و مافیا سے بالکل بے خبر، انجان، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے محویت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ایان سکندر کی بلوری آنکھوں میں سچے خوابوں اور ان کی حسین تعبیر کی عمارت دھڑا دھڑ کر کے گرتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے دل کی انگن دھڑکنیں کانچ کے ٹکڑوں کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر ہر طرف بکھرتی جا رہی تھی، جس سے اس کا پورا وجود لہو لہان زخمی ہوتا جا رہا تھا۔ روبی اور اس لڑکے کو اس طرح ایک دوسرے کو محبت سے دیکھتے اور ایک دوسرے کے ہاتھوں کو تھامے دیکھ کر کوئی اندھا بھی کہہ سکتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار ہیں اور عشق کی آخری حد تک وہ پہنچ چکے ہیں۔ پیچھے پلٹ کر دیکھنا جن کی فطرت میں شامل نہیں تھا۔ ایان سکندر کو رقابت کی گرم ہواؤں نے اس قدر جھلسا دیا تھا کہ بھولے سے بھی اگر کوئی اس کی لپیٹ میں آ گیا تو وہ خاکستر ہو جائے گا، جل کے راکھ ہو جائے گا، بھسم ہو جائے گا۔ محبت و چاہت کے اس سفر میں شاید سب سے اذیت اور دردناک منظر یہی ہوتا ہے جب اس کا پیارا، اس کا محبوب کسی اور کے عشق میں گرفتار ہوتا ہے، جس کی نگاہیں اپنے پیار کا طواف کرتی ہیں، جس کی ہر آتی جاتی سانسوں میں کوئی اور خوشبو بن کر مہکتا ہے، جس کے دل کی دھڑکنوں پر کوئی اور حکمران ہوتا ہے۔
ایان سکندر کی طلب کا کشکول تو خالی رہ گیا۔ اس کی زندگی صحرا کی ریت کی طرح اس کے ہاتھوں سے پھسل چکی تھی۔ وہ تصور کی گہرائیوں میں جانے کب تک محو سفر تھا کہ اس کا فون جو کب سے بج رہا تھا نے اس کی سوچ کا تسلسل توڑا تھا۔ ایان سکندر نے اپنی کوٹ کی جیب سے فون نکالا۔ فون اسکرین پر اسی جانا جان دشمن جان کا نام جل ملا رہا تھا۔ ایان سکندر نے نہایت چونک کر سامنے دیکھا۔ وہاں کا منظر بدل چکا تھا۔ روبی ہاتھ کے اشارے سے اس کو بلا رہی تھی۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے ٹوٹے بکھرے اعصاب پر قابو کیا تھا، اپنے اندر کے چیختے برپا ہوتے طوفان پر بند باندھا تھا، اپنی بلوری آنکھوں میں ریزہ ریزہ ہوتے خوابوں کی کرچیوں کو سمیٹا تھا اور اس دلربا سے چھپانے کی کوشش کی تھی۔ حمزہ، ان سے ملو، یہ ہیں میرے بچپن کے بیسٹ فرینڈ ایان سکندر۔ روبی نے نہایت خوش ہو کر اس شخص سے ایان سکندر کا تعارف کروایا تھا۔ ہائے! حمزہ علی نے نہایت ہی خوشی بھرے انداز میں ایان سکندر کی جانب اپنا ہاتھ مسافے کے لیے بڑھایا تھا، جسے ایان سکندر نے بہت عام انداز میں تھاما تھا۔ جتنی گرم جوشی حمزہ علی میں تھی، اس سے کئی زیادہ بیزاری ایان سکندر میں پنہاں تھی، جسے حمزہ علی اپنی خوشی کے باعث دیکھ نہیں سکا تھا۔ ایان سکندر، اور یہ ہیں حمزہ علی، جس کوچنگ میں پڑھتی ہوں، یہ وہاں پڑھاتے ہیں۔ ایان، میں اور حمزہ ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بے تحاشا پیار کرتے ہیں۔ میں حمزہ کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ روبی کے چہرے سے پھوٹتی خوشی، اس کی چمک سے ایان سکندر بخوبی اندازہ لگا چکا تھا کہ اس کی زندگی میں حمزہ علی کا کیا مقام ہے۔ حمزہ علی کا یوں دلچسپ نظروں سے روبی کو دیکھنا، ایان سکندر کوئی کم عقل انسان تو نہیں کہ روبی اور حمزہ علی کی نظروں سے پھوٹتی چہکتی محبت کو نہیں دیکھ سکتا۔ ان کے چہروں پر کوس قزح کے رنگوں کی بہار نظر انداز کیے جانے کے قابل تو نہیں۔ بہت ذکر کرتی ہیں روبی آپ کا، اس قدر تعریفیں کہ ایان ایسے ہیں، ایان ویسے ہیں۔ یقین کریں مجھے آپ سے ملنے کا شدت سے اشتیاق تھا۔ حمزہ علی کے چہرے پر حقیقی کی چمک اور خوشی تھی۔ تھینکس۔ ایان سکندر اس کے علاوہ کچھ بول ہی نہیں سکا تھا۔ تو بالآخر اس کی محبت کی عمر اتنی ہی تھی۔ اس کی چاہت کا سفر یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس کے عشق و جنون کی کوئی منزل نہیں ہے، اور جس خاردار راہ پر وہ برہنہ پا چلا تھا، اب تک وہ تو صرف اور صرف یک طرفہ تھا، اکیلا تنہا چلا تھا وہ اس راہ پر۔ ایان! روبی نے دھیرے سے پکارا تھا۔ ایان سکندر نے بمشکل زخمی نگاہیں اس کی طرف اٹھائی تھیں۔ صبح موم نے بتایا تھا کہ آج رات کے ڈنر پر تم اور نانا جان آ رہے ہیں، کسی خاص مقصد کے لیے۔ روبی نے لفظوں کو سنبھال کے بولنا شروع کیا تھا۔ ایان، تم جانتے ہو ہم بچپن سے ہی آپس میں کلوز فرینڈز ہیں۔ کچھ سالوں کا گیپ آ گیا تھا کچھ غلط فہمیوں کے باعث، مگر خیر اب وہ سب ٹھیک ہو گیا، ہم ایک بار پھر سے ملے ہیں۔ مگر ایان، میں نے تمہیں ہمیشہ سے اپنا بہت اچھا فرینڈ ہی سمجھا اور جانا ہے۔ ہمارے گھر والے زبردستی ہمیں جس رشتے میں باندھنا چاہتے ہیں وہ پائیدار اور مضبوط نہیں ہوگا۔ میں تمہیں یا تم مجھے وہ خوشی کبھی نہیں دے سکتے۔ تم کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ ایان سکندر کے لیے آگے کچھ بھی سننا برداشت سے باہر تھا، اس لیے اس نے روبی کی بات کاٹتے ہوئے دو ٹوک انداز میں بات کرنے کی ٹھانی۔ مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے۔ کس طرح کی؟ میں نے موم ڈیڈ کو حمزہ کے لیے بہت قائل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ہمارے رشتے کے لیے نہیں مان رہے۔ وہ سمجھتے ہیں حمزہ مجھے دولت و پر آسائش بھری لائف نہیں دے سکتے۔ ایان سکندر نے صرف اوں پر ہی اکتفا کیا تھا۔ رات کے ڈنر پر ملتے ہیں، ایان سکندر پرسوچ لب و لہجے میں کہتا ہوا چیئر سے کھڑا ہو گیا تھا۔ تو کیا میں سمجھ لوں تم میری ہیلپ کرو گے؟ ایان سکندر کے ساتھ ہی حمزہ علی اور روبی بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ ایان سکندر نے روبی کے التجائی انداز کو بغور محسوس کیا تھا۔ اللہ حافظ۔ اور پھر ایان سکندر وہاں ٹھہرا نہیں، ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ ایسا جواری جس نے اپنے سب کچھ گنوانے کے ساتھ اپنی زندگی بھی گنوا دی تھی۔ اس کے دل کا کشکول خالی تھا، جس میں چند سکے بھی نہیں تھے کہ اس کی زندگی ان یادوں کے سکون سے ساتھ گزر جائے۔ حمزہ علی نے جاتے ہوئے ایان سکندر کی چوڑی پشت بغور دیکھی تھی۔ تمہیں لگتا ہے ایان سکندر ساتھ دیں گے؟ مجھے یقین ہے وہ میری خواہش رد نہیں کرے گا، روبی نے پوری یقین لب و لہجے میں کہتے ہوئے حمزہ علی کو دیکھنے لگی تھی۔ ماشاءاللہ ہر ڈش نہایت ہی عمدہ اور لاجواب بنی ہے۔ شہزاد شاہ نے مسکراتے ہوئے ذرا بھی کنجوسی سے کام نہ لیتے ہوئے کھلے دل سے تعریفی کلمات ادا کیے تھے۔ میں نے تو سیر ہو کر کھانا کھایا ہے شہزاد انکل، یہ سارا کھانا روبی نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ جب میں نے روبی کو بتایا کہ آپ اور ایان کو ہم نے ڈنر پر انوائٹ کیا ہے، تو یہ دوپہر سے جو کچن میں گھسی ہے آپ کے آنے سے پہلے ہی کچن سے باہر آئی ہے۔ سائرہ نے اپنی طرف سے روبی کی سلیقہ مندی اور سغراپے کی تعریف میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ سائرہ کی بات پر وہیں پاس میں بیٹھی روبی نے گڑبڑا کے پہلے اپنے بالکل سامنے بیٹھے ایان سکندر کو دیکھا، پھر پہلو بدل کر رہ گئی، جبکہ اس کے برعکس ایان سکندر کے عنابی لبوں پر تلخ سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، جسے ایان سکندر نے بڑی مہارت سے چھپایا تھا۔ باتوں کا سلسلہ جو نکلا تو وقت گزرنے کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ ہر موضوع گفتگو پر بحث و مباحثہ ہوا تھا، چاہے وہ معاشرے کے بگڑتے سنورتے حالات ہو، سیاست ہو، یا بزنس کے چڑھتے اترتے شیئرز کے ریٹس۔ گو کہ ان گرم و ٹھنڈے ماحول میں گھڑی کے چھوٹے ہندسے نے 12:30 بجے کا وقت بجا دیا تھا۔
سائرہ اندر ہی اندر بے چین بے قرار تھی۔ دنیا و جہاں کی ایک ایک بات پر بحث و مباحثہ ہو گیا تھا، مگر جو بات کرنے کی تھی وہ شہزاد شاہ نے ابھی تک نہیں کی۔ اصل میں جس مقصد اور جس سلسلے کے لیے شاید وہ لوگ یہاں انوائٹ تھے، اس کا اشارتاً بھی کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ چلیں بھائی سفیان، اب ہمیں اجازت دیں۔ یہ ڈنر اور ہماری موضوع گفتگو بہت اچھا ٹائم گزارا ہے جو ہمیشہ یاد رہے گا، شہزاد شاہ نے صاف گوئی سے کہا تھا۔ بجا فرمایا آپ نے شہزاد انکل، ماحول اتنا اچھا اور خوشگوار رہا کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، سفیان راؤ نے پرتپاک لب و لہجے میں کہا تھا۔ شہزاد شاہ اور ایان سکندر کھڑے ہو گئے تھے۔ ان سب کے دوران ایان سکندر نے مکمل طور پر روبی کو نظر انداز کر دیا تھا اور یہی چیز سائرہ نے گہرائی سے نوٹس کی تھی۔ پہلے دن ایان سکندر کے چہرے اور آنکھوں میں جو خوشی اور چمک روبی کے لیے دیکھی تھی وہ اس پل بالکل مفقود تھی۔ ہاں، سنجیدگی کی ایک تاریک رقم تھی اور یہی حال روبی کا بھی تھا۔ جو جوش و خروش اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا تھا، وہاں اب سب کچھ خالی خالی تھا۔ سائرہ نے دونوں کو جھانکتی نظروں سے پرکھا تھا، کہیں روبی نے ایان کو حمزہ علی کے بارے میں کچھ بتا تو نہیں دیا۔ سائرہ کی سوچوں میں شک کے سمندر ٹھاٹے مارنے لگے تھے، اور اگر ان کے شک کو یقین کی زبان مل گئی تو وہ روبی کی اچھی طرح کلاس لیں گی۔ تمہیں لگتا ہے یہ جو ابھی کچھ دیر تم نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے؟ شہزاد شاہ نے نہایت گہرائی سے ایان سکندر کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو جانچتی نظروں سے دیکھا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے نانا جان میرے کچھ صحیح یا غلط کرنے سے؟ اس کے چہرے پر ہی نہیں، لب و لہجے پر بھی تاریکی کا عنصر صاف نمایاں تھا۔ رہ لوگے روبی کے بغیر؟ ایک اور گہرا سوال جو ایان سکندر کو مشکل میں ڈال گیا تھا۔ اس کے لبوں پر بے بسی بھری مسکراہٹ ابھری تھی جس میں کانچ کی کرچیاں دور دور تک بکھرتی چلی گئی تھی، اور وہ جانتا تھا ان ریزہ ریزہ بکھرے کانچ سے اس کو تعمر بھر زخم ہونا ہے، لہو لہان ہونا ہے۔ یہ تو دل کا روگ ہے نانا جان، جان لے کر جائے گا یا پھر جان دے کر جائے گا؟ پھیکی سی مسکراہٹ لیے اس نے نہایت کرب سے اذیت سے شہزاد شاہ کو دیکھا تھا۔ خدا نہ کرے بیٹا، شہزاد انکل کا دل دہل اٹھا، روم روم کانپ اٹھا۔ بیٹی داماد کی جوان موت دیکھنے کے بعد کیا چاہتے ہو یہ بوڑھی آنکھیں اب تمہیں برباد اجڑتا ہوا دیکھیں؟ ان ضعیف اور بوڑھی آنکھوں میں نمی سی بھرنے لگی تھی۔ ایان سکندر کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ آئی ایم سوری نانا جان، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ میری جان، آپ کے احساسات و محسوسات روبی کے لیے جو جذبات، جو محبت و چاہت، جو عشق ہے، وہ میری زیرک نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے، مگر اس حقیقت کو بھی تسلیم کر لو اب کہ روبی تمہاری قسمت میں، تمہاری تقدیر میں نہیں ہے۔ روبی کی منزل، اس کی ہر راہ حمزہ علی کی سمت جاتی ہے۔ اپنی دانست میں وہ ایان سکندر کو آگے کی اس سچائی سے آگاہ کر رہے تھے جسے وہ جتنی جلدی ہو قبول کرے، اتنا ہی اس کے لیے، اس کے آگے آنے والی زندگی کے لیے بہتر ہوگا۔ ایان سکندر کو اپنے اندر بہت کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی، اندر اس قدر حبس اور گھٹن بھر گئی تھی جس سے اس کا اپنا دم گھٹتا محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے بے اختیار ہی اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی تھی، یکدم سے گھبراہٹ سے طاری ہونے لگی تھی۔ آر یو آل رائٹ؟ جی، بس جی کہنے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ شہزاد شاہ کی پریشانی کے باعث اسے خود کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا۔ لو پانی پیو۔ انہوں نے ڈیش بورڈ پر رکھی منرل واٹر کا کیپ کھول کر ایان سکندر کی طرف بڑھائی تھی جسے ایان سکندر نے بغیر کسی تردد کے تھام لیا تھا۔ پانی کے چند گھونٹ پی کر بوتل واپس کر دی تھی۔ گاڑی کو سڑک پر لاتے ہوئے اچانک ایان سکندر کی نگاہ سامنے اٹھی تھی جہاں اویش نظر آ رہی تھی۔ ایان سکندر نے گاڑی اویش کے پاس روک دی تھی۔ کیا میں جان سکتا ہوں مس اویش، آپ رات کے 1:30 بجے اس سنسان سڑک پر کیا کر رہی ہیں، وہ بھی اکیلی؟ ایان سکندر کے ماتھے پر لاتعداد ناگواریت کی شکنیں ابھرنے لگی تھیں۔ اویش ایان سکندر کو دیکھ کر بوکھلا کے رہ گئی تھی۔ ہمیشہ تقدیر اس کے سامنے کیوں لا کھڑا کرتی ہے جن سے وہ اپنی مشکلات چھپانا چاہتی ہیں؟ اینی ویز فی الحال تو آپ گاڑی میں بیٹھیے۔ گمبھیر اور سنجیدہ انداز نے اویش کو اندر ہی اندر سہما دیا تھا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے اویش بیک سیٹ پر بیٹھی تھی۔ بیک مرر سے شہزاد شاہ نہایت محویت مگر دلچسپ نظروں سے اس پیاری سی لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ ایان سکندر نے اپنے کھینچے کھینچے اعصاب سمیٹ گاڑی کو آگے بڑھا لی تھی۔ گاڑی سیدھی ایان ولا ہی رکی تھی۔ وہ اویش کو اپنے گھر ہی لے آیا تھا کیونکہ وہ اویش سے بھی پوچھ چکا تھا کہ اس کی پھپھو ابھی ICU میں ہے۔ جب تک آپ کی پھپھو صحتیاب ہو کر گھر نہیں چلی جاتی آپ یہیں قیام کریں گی؟ سنجیدگی کی بھرپور نظر وہ اس کے گھبرائے سہمے چہرے پر ڈالتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ایان سکندر کے باروب انداز اور متاثر کن شخصیت کے سامنے تو وہ ویسے بھی خود کو بہت چھوٹا سا، کمزور سا محسوس کرتی تھی۔ گلابی لبوں کو اپنے چمکتے موتیوں جیسے دانتوں سے کچلتی وہ وہیں کی وہیں تھم سی گئی تھی۔ ایان سکندر تو اپنا حکم اس پر لاگو کر کے کب کا جا چکا تھا۔ وہ شش و پنج میں وہیں کھڑی رہی۔ اس نے انجانے گھر اور انجانے لوگوں میں وہ خود کو بالکل انفٹ محسوس کر رہی تھی۔ شہزاد شاہ نے بغور اویش کو دیکھا تھا۔ ان کی زیرک نگاہیں بہت کچھ نہ صرف دیکھ چکی تھیں بلکہ آگے تک کا بہت کچھ سوچ بھی چکی تھیں۔ اویش کے کھڑے کھڑے ٹانگیں شل ہو گئی تھی، خنکی اور ٹھنڈ اس کے اندر گھسی جا رہی تھی، مگر اتنی ہمت اور طاقت نہیں خود میں پا رہی تھی
کہ ایک قدم بھی آگے بڑھا سکے۔ حکم دینے والا تو اس کو حکم دے کر اپنے بیڈ روم میں جا چکا تھا، شاید اس کا فرض یہیں تک تھا۔ بے بسی ہی بے بسی تھی، ہرنی آنکھوں سے چند موتی ٹوٹ کر رخسار پر پھسلتے چلے گئے تھے۔ اپنی کمائیگی کا احساس شدت سے جاگا تھا۔ اس کی سوچوں کا گہرا جانے اور کتنا تو وسیع ہوتا کہ کسی کا پرشفقت نرم و ملائم ہاتھ اس کے سر پر آ ٹھہرا تھا۔ اویش نے نہایت ضبط سے شہزاد شاہ کو دیکھا تھا۔ نوری، جی سرکار۔ ملازمہ جو ان لوگوں کے آنے پر اپنے کوارٹر میں جانے والی تھی، شہزاد شاہ کے حکم پر دوڑی چلی آئی۔ اویش، بیٹی کے لیے بیڈ روم کھلواؤ اور ان کو وہاں چھوڑ دو۔ جی بہتر سرکار۔ آئیے بی بی جی۔ نوری نے اویش کو عزت احترام سے پکارا۔ جاؤ بیٹی، رات بہت ہو گئی ہے، بہت تھکی ہوئی بھی لگ رہی ہو، ریسٹ کرو، صبح بات کرتے ہیں۔ شیرینی لب و لہجے سمیت ملائمت بھری نظروں سے انہوں نے اویش کو دیکھا تھا۔ اویش نے سر کو ہلکے سے جنبش دی اور نوری کے ساتھ چل دی تھی۔ صبح کوئی 9 بجے اویش کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ بیڈ سے نیچے اتری، اتنے میں نوری چلی آئی۔ سلام بی بی جی۔ وعلیکم السلام، اویش نے دھیرے سے جواب دیا تھا۔ میں آپ کو پہلے بھی 3 بار دیکھ کے جا چکی ہوں۔ بڑے سرکار آپ کے بارے میں 2 مرتبہ پوچھ چکے ہیں، بلکہ انہوں نے تو ناشتہ بھی نہیں کیا ہے۔ اور ایان سر؟ ڈرتے ڈرتے زبان لڑکھڑائی تھی۔ جی وہ تو آج صبح ہی آفس چلے گئے ہیں اور حکم دے کے گئے ہیں کہ آپ کو آفس نہیں بھیجا جائے آج۔ لفظ بلفظ نوری نے اویش کو بتا دیا تھا۔ اچھا، وہ سوچتی ہوئی نوری کو دیکھنے لگی تھی۔ آپ یوں کریں، فریش ہو لیں، میں جب تک آپ کا یہیں انتظار کر لیتی ہوں۔ وہ سر کو ہلکا سا خم کرتی نوری کے اشارے پر روم میں بنے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد اویش نوری کے ہمراہ ڈائننگ ٹیبل پر آ رکی تھی، جہاں شہزاد شاہ پہلے سے براجمان نیوز پیپر پڑھ رہے تھے۔ السلام علیکم۔ ارے اویش بیٹی، آ گئی تم؟ جیتی رہو، خوش رہو، چلو آؤ بیٹھو۔ شہزاد شاہ نے اخبار کو لپیٹ کر سائیڈ میں رکھا اور مسکراتی نظروں سے اویش کو صبح بخیر کہا۔ اویش چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ نوری، جاؤ اور ناشتہ لے آؤ۔ جی سرکار۔ سر، وہ مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا۔ بہت محتاط مگر ناپ تول کر لفظوں کو ترتیب دے رہی تھی، کیونکہ سامنے جو شخصیت براجمان ہے وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، ایان سکندر کے نانا جان ہیں۔ اگر کچھ الٹا سیدھا منہ سے نکل گیا تو پیشمانی جو ہوگی سو ہوگی، کہیں ایان سکندر سے اس کی خلاصی نہ ہو جائے۔ جبکہ مقابل بیٹھے شہزاد شاہ اس کے دل و دماغ میں چلتی جنگ سے واقف تھا۔ اس وقت وہ خود کو ایک معمولی امپلائی اور شہزاد شاہ کو ایک باروب اور سخت گیر قسم کا باس تصور کر رہی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ تم مجھے سر نہیں بلکہ ایان کی طرح نانا جان بلا سکتی ہو، اور دوسرا تم بلا جھجک بلا تکلف مجھ سے ہر بات کر سکتی ہو۔ اپنی باروب شخصیت کے برعکس ان کا لہجہ خاصا نفیس اور شائستہ تھا۔ اویش نے بمشکل نظر اٹھا کر شہزاد شاہ کو دیکھا، جو اپنی آنکھوں میں نرم سا تاثر لیے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ان کے اس ملائمت بھرے انداز نے اویش کے اندر تھوڑا سا اعتماد سا پیدا ہوا تھا۔ اس دوران نوری گرما گرم ناشتہ بھی لے آئی تھی۔ چلو پہلے ناشتہ کرتے ہیں، پھر کوئی اور بات۔ شہزاد شاہ نے ساری باتوں کو ایک طرف رکھ کے اس کے آگے آملیٹ اور ڈبل روٹی رکھ دی تھی۔ کیا ہم کہیں مل سکتے ہیں سفیان انکل؟ ایان سکندر نے فون پر سفیان راؤ سے سلام و دعا کرنے کے بعد اپنا مدعا بیان کیا تھا۔ کیوں نہیں مائی چائلڈ، ضرور، آپ یوں کریں، یہاں میرے گھر آ جائیں، آج میں آفس جلد آف کر دوں گا۔ سفیان راؤ خوش فہمیوں اور خوش گمانیوں کے سمندر میں غوطہ زن ہونے لگے تھے۔ ہو سکتا ہے جو بات کل وہ نہیں کر سکا آج اس کو انجام دینے آ رہا ہو۔ فائن، میں آدھے گھنٹے میں آپ کے گھر پہنچ جاؤں گا۔ ایان سکندر نے فون آف کر دیا تھا۔ ان بلوری آنکھوں میں اپنی محبت و عشق کی مردہ لاشیں آج اپنی آخری آرامگاہ تک دفن ہو جائیں گی، مگر دل کے کسی کونے میں کسی درد اور اذیت کی صورت میں زندہ سلامت رہیں گی، جسے وہ ہر روز دن کے کسی ایک پہر تھپک تھپک کر سلائے گا۔ اس نے ایک سرد سانس اپنے اندر اتارا تاکہ اندر کی کچھ گھٹن کم ہو سکے۔ ایان سکندر اپنے وعدے کے مطابق ٹھیک آدھے گھنٹے بعد سفیان راؤ کے رائڈنگ روم میں نرم دہ صوفے پر ٹانگ رکھے شاہانہ انداز میں براجمان تھا۔ سامنے صوفے پر سفیان راؤ اور سائرہ بیٹھے اس کو نہایت حیران کن نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی ساری خوش فہمیاں، خوش گمانیاں ملیا میٹ ہو گئی تھیں۔ اپنی بیٹی کے لیے جس بزنس ٹائکون کا انتخاب وہ خود میں کر چکے تھے، وہ سب پانی ہوا۔ ان کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ بیٹا ایان، روبی تو بیوقوف نادان ہے، مگر آپ تو سمجھدار، عقل مند ہیں، زیر ایک سوچ اور گہری نگاہیں رکھتے ہیں۔ پھر ایسی بات کیسے سوچ لی آپ نے؟ سائرہ نے عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے نہایت سمجھداری سے ایان سکندر کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ سائرہ آنٹی، روبی کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کرے، اپنی زندگی اپنی پسند سے گزارے، اور میں آپ کی بات مان بھی لیتا اگر حمزہ علی سے ملا نہ ہوتا۔ حمزہ علی ایک معمولی سا پروفیسر اور کوچنگ کا ٹیوٹر ہے، وہ بھلا روبی کو کیا خوشی دے سکتا ہے، روبی کی کیا خواہشات پوری کر سکتا؟ روبی جو سونے کا چمچہ لے کر منہ میں پیدا ہوئی ہے، تو کیا وہ حمزہ علی کے ہمراہ غریبی، مفلسی، ان کے مسائل و مسائل کو فیس کر پائے گی؟ سفیان راؤ کے لہجے میں حمزہ علی کے لیے تلخی ناگواری کے کتنے ہی رنگ نمایاں تھے۔ ان کے انداز میں حمزہ علی کے لیے جو تضحیک و تحقیر تھی۔ اپنے بیڈ روم کے دروازے کے اوٹ میں چھپی روبی نے اسے اندر شدت سے محسوس کیا تھا۔ اس کے چہرے پر تاریکی ہی تاریکی تھی۔ حمزہ علی کے تصور کو بھی بھول جانا بھی سوہانے روح تھا، جا غسل تھا۔ اگر حمزہ علی اس کو نہیں ملا
وہ خود کو ہمیشہ کے لیے ختم کر لے گی۔ سفیان انکل محبت کو دولت کے ترازو میں نہیں تولتے۔ حمزہ علی میں وہ سارے گٹس ہیں جو ایک کامیاب ترین انسان میں ہونا چاہیے۔ چلے کچھ ٹائم کے لیے مان لیں کہ میں روبی سے شادی کر لیتا ہوں۔ یہ بات سن کر روبی پوری جان سے کام کے رہ گئی۔ اس کے اندر مایوسیاں ڈیرا ڈالنے لگی تھی، کہیں وہ محبت کی بازی ہار تو نہیں جائے گی۔ سفیان راؤ اور سائرہ ایان سکندر کی اس آخری بات پر لاشعوری طور پر خوش بھی ہوئے، مگر یہ خوشی چند پل کی ہی ثابت ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیونکہ روبی تو میرے ساتھ زندگی گزارنے پر نہ تو خوش رہے گی اور نہ ہی مطمئن رہ پائے گی، بھلے ہی وہ میری اور میں اس کا بیسٹ فرینڈ ہی کیوں نہ ہوں۔ میں اس کے قدموں میں زمانے بھر کی خوشیاں لا کر رکھ دوں، مگر ان خوشیوں کا کیا فائدہ جب کوئی انہیں قبول ہی نہ کرے۔ سفیان انکل، حمزہ علی کوئی معمولی انسان نہیں اور نہ ہی کوئی غریب شخص ہے۔ کامیابی اس کے قدم قدم میں ہے۔ محنت اور جدوجہد اس کو اس مقام پر لے جائے گی جہاں آپ اپنے داماد اپنی بیٹی کے شوہر کے لیے تصور کرتے ہیں۔ میں گارنٹی دیتا ہوں حمزہ علی کی، اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں یہاں بیٹھا بلا وجہ بات کر رہا ہوں تو میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ حمزہ علی کی انکوائری، اس کی چھان بین میں نے خود کروائی ہے، اس لیے آپ بے فکر ہو کر آنکھیں بند کر کے حمزہ علی کو ایکسیپٹ کریں۔ سائرہ نے بغور ایان سکندر کو دیکھا تھا۔ بچپن سے وہ انہیں بہت پیارا تھا، بہت عزیز، اور جب روبی کے حوالے سے سوچنے لگیں تو اس محبت اور شفقت میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ایان سکندر ایک ہیرا انسان ہے جس کی قدر روبی نہ کر سکی۔ میں سمجھ سکتا ہوں آپ کیا سوچ رہی ہیں سائرہ آنٹی، ایان سکندر نے سائرہ کو خود کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور سائرہ کے قدموں میں جا بیٹھا۔ آپ میں اور ماما میں نے کبھی کوئی فرق نہیں کیا، ہمیشہ ایک سا درجہ دیا ہے۔ میری جان، ہم نے بھی تو تمہیں اپنا بیٹا ہی مانا ہے۔ سائرہ نے نرمی سے اس کے سجے سنورے بالوں میں انگلیاں پھیری تھیں۔ جانتا ہوں، وہ ہولے سے مسکرا دیا تھا۔ اس کی باتوں نے سفیان راؤ اور سائرہ کو قائل کر دیا تھا۔ ان کی نیم رضامندی صاف ظاہر تھی، جس پر ایان سکندر اپنی محبت کے آگے سرخ رو رہا فتح یاب ٹھہرا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں سے اجازت لے کر نکل گیا تھا۔ ایان سکندر پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کی سمت بڑھا، ابھی گاڑی کا دروازہ کھولا ہی تھا۔ ایان، پیچھے سے چہکتی مسکراتی یہ آواز، وہ یقیناً روبی کی ہی تھی۔ ایان سکندر نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تھا۔ روبی تیزی سے چلتی ہوئی ایان سکندر کے گلے کا ہار بنی تھی، وہی بے تکلفی، وہی انداز جو ایان سکندر کے لیے اس کا خاصا رہا تھا۔ میں جانتی تھی میری ہر پرابلم کی طرح یہ پرابلم بھی تم حل کر دو گے، یقیناً یہ تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ اس سے الگ ہوئی تھی۔ ایان سکندر نے بغور اس کا کھلکھلاتا چہرہ دیکھا تھا جہاں کوسے خزاں کے رنگ کی بہار تھی، اور وہ یہی تو چاہتا تھا۔ روبی کے چہرے پر سچی اور دائمی خوشی دیکھنا ہی تو اس کا مقصد تھا۔ اپنے دل کی محبت اچڑ گئی، ویران سناٹے نے تمام عمر بھر کے لیے قیام کر لیا تو کیا ہوا؟ اپنی محبت کو تو اس کی محبت سے ملا دیا، اسے اب کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اپنے چہرے کی تاریکیوں کو بہت پیچھے دھکیلتے ہوئے انابی لبوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے وہ روبی کے چہرے کی چمکتی دمکتی روشنیوں کو دیکھنے لگا تھا۔ تم خوش ہو؟ بہت زیادہ، ایسا محسوس ہو رہا ہے دونوں جہاں کی خوشیاں میری جھولی میں سما گئی ہوں۔ حمزہ کا ساتھ میرے لیے ہر خوشی سے بڑھ کر ہے، اور اس میں تم نے جو میری ہیلپ کی ہے، میں اور حمزہ زندگی کی آخری سانس تک تمہارے مشکور رہیں گے۔ بہت جلد موم ڈیڈ کو بھی ریئلائز ہو جائے گا کہ ان کی بیٹی کا فیصلہ ان کی بیٹی کی چوائس بری نہیں ہے۔ ایان سکندر نے صرف فون کہنے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ اسی اثنا میں روبی کا فون بجنے لگا تھا۔ روبی نے فون کی چمکتی اسکرین دیکھی۔ لو، حمزہ کا فون آ گیا۔ ایان، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ روبی فون کو آن کرتی دوسری جانب چل دی۔ وہ تھکا ماندہ گھر آ گیا تھا، جیسے کتنی لمبی مسافت کا سفر طے کر کے آیا ہو۔ پاؤں چلتے چلتے شل ہو گئے تھے، وجود زخموں سے چھلنی ہو گیا تھا۔ آج محبت کی بازی وہ ہمیشہ کے لیے ہار گیا تھا۔ اپنے قاصر دل میں ناکام محبت اور زخمی یادوں کے انبار بھر کے کسی کا کشکول محبت سے بھر آیا تھا۔ اپنے دل میں غموں کو اور کسی کے دل کو خوشیوں سے آباد کر آیا تھا۔ اب جب اپنے دل کو برباد کر ہی لیا ہے اور کسی کو اپنی خوشیاں اور محبت دان کر آئے ہو تو اس اجڑی محبت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفنا دو، کبھی نہ کھودنے کے لیے۔ شہزاد شاہ کی سنجیدہ اور گمبھیر آواز پر ایان سکندر کی گہری سوچوں کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کے سامنے دیکھا جہاں شہزاد شاہ جانے کب کے آ کر آرام دہ صوفے پر ایزی ہو کر براجمان ہو گئے تھے اور نہایت گہرائی سے اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ ایان سکندر اس قدر منہمک رہا اپنی سوچوں میں کیا ان کے آنے کی خبر بھی نہیں ہو سکی۔ شہزاد شاہ کی صاف گوئی پر ایان سکندر نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے اپنے سر کو خفیف سی جنبش دی تھی۔ زندگی نہ ہی تو کسی ایک کے جانے سے رکتی ہے اور نہ ہی تھمتی ہے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھو گے تو سوائے زخموں اور غموں کے علاوہ کچھ نہیں پاؤ گے، اور ان ٹوٹے بکھرے خوابوں کی کرچیاں جو ریزہ ریزہ ہو کر تمہیں صرف لہو لہان کریں گی، تمہارے ہر عضو کو تکلیف، درد اور اذیت سے ہمکنار کریں گی۔ اس لیے تاریکی میں سے باہر نکلو، آگے بڑھو، زندگی آگے بھی تمہیں بہت کچھ نوازنا چاہتی ہے، اسے ہاتھ بڑھا کر وصول کرو۔ تم کسی کی خوشیوں کا سبب بنو، خوشیاں اور راحتیں خود بخود تم پر نچھاور ہوتی رہیں گی۔ شہزاد شاہ کی ان گہری باتوں کو ایان سکندر نے بغور سنا تھا اور ایک سرد سانس اس ماحول کی سرد فضا میں لی تھی۔
تپتے ہوئے صحرا کی تپتی ریت اور کڑکتی جھلسا دینے والی دھوپ میں خود کو مت جھلساؤ، وہاں سے نکلو اور ٹھنڈی میٹھی چھاؤں میں آ کر پرسکون سانس لو اور یہ دل سے تسلیم کر لو کہ جو تمہارا نصیب تھا ہی نہیں، اس پر ماتم کیا کرنا، کاتب تقدیر کا یہی فیصلہ تھا۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی نانا جان، اس نے ہلکے سے کہا تھا۔ مجھے یقین ہے میرا بیٹا بہت بہادر ہے، ہمت والا ہے، کوئی بھی کام ہو تھوڑا مشکل ضرور ہے مگر ناممکن کچھ نہیں ہوتا۔ شہزاد شاہ نے چہرے پر بشاشت لاتے ہوئے کہا۔ جی نانا جان، ایان سکندر نے پھر سے وہی انداز اپنایا تھا۔ اب کیا نانا جان ہی کرتے رہو گے یا رات کا ڈنر بھی کریں گے؟ صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے، تمہارے انتظار میں بھوکا بیٹھا ہوں۔ او آئی ایم سوری۔ ایان سکندر شرمندگیوں کی اتھاہ گہرائیوں میں گرتا چلا گیا تھا۔ بھلا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اپنے غم و دکھوں میں اپنے عزیز جان جو اس کی اتنی فکر کرتے ہیں، پرواہ کرتے ہیں، اس کو چاہتے ہیں، کیسے وہ یہ کوتاہی کر گیا کہ لمحے بھر کے لیے بھی ان کو اور ان کی محبت کو فراموش کر بیٹھا؟ یہ غلطی کیسے سرزد ہو گئی اس سے؟ اپنے دکھوں کی نفی کرتے ہوئے اس نے مسکراتے ہوئے ان کو دیکھا، مگر شہزاد شاہ جانتے تھے کہ زبردستی کی یہ مسکراہٹ صرف ان کے لیے لبوں پر آئی ہے۔ چلیں آج باہر کسی اچھے سے ہوٹل میں آپ کی پسند کا کھانا کھاتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، شہزاد شاہ نے فوراً ٹوک دیا تھا۔ ایان سکندر خفت کا شکار ہوا، کہیں وہ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ فکر مت کرو، میں ناراض نہیں ہوں، بات دراصل یہ ہے کہ آج اویش بیٹی نے رات کا ڈنر تیار کیا ہے۔ شہزاد شاہ ہلکے سے ہنستے ہوئے بولے تھے۔ نانا جان وہ گیسٹ ہے ہمارے گھر، آپ نے مس اویش کو کیوں زحمت دی؟ ملازم کہاں تھے؟ ایان سکندر کو پسند نہیں آیا تھا۔ سر کھانا تیار ہو گیا ہے اور ٹیبل پر بھی لگوا دیا ہے۔ گھبرائی اور سہمی سی آواز پر دونوں نے دیکھا تھا، پھر ایان سکندر اور شہزاد شاہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ شہزاد شاہ تو صرف کندھے اچکا کے رہ گئے اور ایان سکندر انہیں دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکا تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر ایان سکندر کا پسندیدہ ناشتہ کچوری اور آلو کا پراٹھا بنا رکھا تھا۔ گرم گرم کچوری اور آلو کے پراٹھے کی اشتہا انگیز خوشبو سے اس کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ ویسے تو وہ ہر روز آفس سوائے ایک کپ چائے اور سلائس کے کچھ نہیں لیتا تھا، وہ بھی شہزاد شاہ کی زبردستی اور صحت و تندرستی کے لمبے لیکچر پر۔ ایان سکندر نے سیر ہو کر ناشتہ کیا تھا۔ آج ناشتہ بہت مزے کا بنا ہے نانا جان، اس لیے کھا بھی لیا۔ ایان سکندر نے تعریفی کلمات ادا کرنے میں رتی بھر بھی کنجوسی سے کام نہیں لیا تھا۔ وہ تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ آج میرے شہزادے بیٹے نے بنا میرے لیکچر کے پیٹ بھر کے ناشتہ کیا ہے۔ انہوں نے دلچسپ نگاہوں سے اپنے گبرو خوبصورت شخصیت کے حامل نواسے کو دیکھا تھا۔ ایان سکندر ہولے سے مسکرا دیا۔ اگر آج آفس جانے کا موڈ نہیں تو کیا کچھ گپ شپ ہو سکتی ہے؟ شہزاد شاہ نے چائے کا خالی کپ سائڈ میں رکھا اور بغور ایان سکندر کو دیکھا تھا، جس نے ٹریک ٹراؤزر پر ریڈ ہاف سلیوز کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ کیوں نہیں، یہ بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اس نے ہلکے سے سر خم کر کے خوشدلی سے کہا تھا۔ دونوں مسکراتے ہوئے ہال میں آ گئے تھے۔ ایان، شہزاد شاہ نے آرام دہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے ایان سکندر کو پکارا۔ جی کہیے۔ ایان سکندر نے ٹی وی کا ریموٹ ٹیبل سے اٹھا لیا، انداز کافی مصروف زدہ تھا۔ تمہیں کسی کی ناموجودگی کی کمی کا احساس نہیں ہو رہا؟ شہزاد شاہ نے بہت عام سے لہجے میں کہا تھا۔ ایان سکندر نے پرسوچ نظروں سے شہزاد شاہ کو دیکھا تھا۔ اوہ، اس کو شدت سے اویش کی کمی کا احساس ہوا تھا، وہی تو لایا تھا اس کو یہاں۔ چلو شکر ہے یاد آ گیا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ شہزاد شاہ کے لب و لہجے اور طرز و انداز میں کچھ تو پراسرار تھا جو ایان سکندر فی الحال سمجھ نہیں سکا تھا۔ یہ بتاؤ اویش کیسی لگتی ہے تمہیں؟ بے وقوف سی، مگر بہت سادہ پلس ذہین اور محنتی۔ ایان سکندر نے سچائی کہنے میں ذرا بھی تحمل نہیں کیا۔ تو یہ بے وقوف سی لڑکی تمہارے آفس میں تمہاری اسسٹنٹ کی پوسٹ پر کیا کر رہی ہے؟ شہزاد شاہ نے ایان سکندر کا صرف ایک جملہ بے وقوفی پکڑا تھا۔ تسلی کر لیں، میں نے محنتی اور ذہین بھی کہا ہے۔ واضح کرو، اگر بے وقوف ہے تو تم نے اپنے آفس میں جاب کیسے دی؟ خیریت نانا جان، آج مس اویش کے بارے میں تفصیل کیوں لی جا رہی ہے؟ ایان سکندر کا مادہ ٹھنکا تھا۔ وہ بھی پتہ چل جائے گا، مگر مجھے میرے پہلے سوال کا جواب ابھی تک نہیں ملا۔ کوئی خاص وجہ نہیں، اسسٹنٹ کی جاب کے لیے اس دن کافی لڑکیاں آئی تھیں، مس اویش آخری لڑکی تھی، تھوڑی بے وقوف مگر ذہین اور محنتی لگی تھی، اس لیے یہ جاب ان کو دے دی۔ واضح ابھی بھی نہیں کیا۔ شہزاد شاہ پرمزہ انداز میں حظ اٹھا رہے تھے۔ چلو خیر میں بتاتا ہوں، دراصل بات کچھ یوں ہے کہ وہ 19 لڑکیاں اس جاب سے زیادہ آپ کی ڈیشنگ پرسنالٹی میں انٹرسٹڈ تھیں، جو کہ آپ کو منظور نہیں تھا۔ تو آپ وجہ جانتے ہیں؟ شہزاد شاہ نے ایک لمبی آہ بھری۔ مگر اب کوئی وجہ تمہاری زندگی کا حصہ نہیں، اسی لیے اپنے اس نانا جان کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے اویش کو عمر بھر کے لیے اپنی زندگی میں جاب دے دو۔ انہوں نے صاف گوئی سے اپنے دل کی بات ایان سکندر کے گوش گزار کر دی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں نانا جان؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایان سکندر کے چہرے پر حیرانگیوں کے ہر رنگ آ جا رہے تھے۔ دل کو دھچکا بھی لگا تھا۔ کیوں، اس میں ناممکن والی کیا بات ہے؟ الٹا سوال داغا تھا۔ آپ جانتے ہیں نانا جان، ایان سکندر کا چہرہ یکدم سے تاریک ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب تم اپنے کل میں جینا چاہتے ہو؟ شہزاد شاہ نے بغور اس کا تاریکی چہرہ دیکھا تھا۔ نہیں نانا جان، مگر ایک دم سے مجھ سے میرا کل بھی نہیں چھوٹے گا جس میں میں نے زندگی جی ہے، جس میں میں نے سانس لی ہے، اس کی محبت کی خوشبو
میرے کل میں رچی بسی ہے جس سے دامن چھڑانا ابھی میرے بس میں نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں اویش کو خوش آمدید کہو، مجھے یقین ہے اس کی محبت تمہیں تمہارے آج میں جینا سکھا دے گی، کھلی فضاؤں میں پھر سے سانس لینے لگو گے، صرف تمہارے ہاتھ بڑھانے کی دیر ہے۔ ایان سکندر نے چونک کر شہزاد شاہ کو دیکھا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ شہزاد شاہ نے مسکراتی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ یہاں مس اویش کا کیا ذکر؟ آپ بار بار یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں؟ ایان سکندر نے جان کر بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ تمہیں اعتراض کس بات پر ہے؟ اپنی نئی زندگی شروع کرنے پر یا اپنی زندگی میں اویش کو شامل کرنے پر؟ آپ کے ارادے مجھے خطرناک کیوں لگ رہے ہیں؟ بہرکیف تم جو بھی سمجھو، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ مجھے اویش بیٹی بہت پسند آئی ہے، بالکل بے ضرر سی معصوم سی بچی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اس معصوم اور بے ضرر سی لڑکی کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو۔ خدا نہ کرے، کیا اول فول بول رہے ہو؟ شہزاد شاہ صاف لفظوں میں بہت کچھ جتا گئے تھے، بلکہ بہت کچھ سمجھا بھی گئے تھے، مگر نانا جان اس سچائی سے میں کیسے منہ موڑوں کہ میرے ہاتھ خالی ہیں، میرا دل ہر جذبے ہر احساس سے خالی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کے حصے دار مس اویش کو بنا لوں، تو یہ بھی تو انصاف کریں کہ جب میرے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں تو کیا ذاتی ہوگی؟ اس بندھن کو زبردستی باندھ کے آپ کسی کے ساتھ کیوں ناانصافی کر رہے ہیں نانا جان؟ کسی نہیں، اویش۔ شہزاد شاہ نے فوراً ٹوکا تھا، اور یہ وقت اور حالات بتائیں گے کہ اویش کو وجود تمہاری نہ ملنے والی محبت کی پرچھائی پر کتنا حاوی ہوتی ہے۔ ایان سکندر کی نیم رضامندی تھی یا وہ شہزاد شاہ کو تسلی دینا چاہتا تھا؟ بہرحال جو بھی تھا، شہزاد شاہ کو اس اون کو کروٹ بٹھانا ہی تھا۔ ابھی لوہا گرم تھا تو وار بھی کاری ہوگا، ورنہ محبت کا یہ روگ عشق کا درد اسے خوشیوں بھری زندگی نہیں جینے دے گا، جو شہزاد شاہ کو کسی صورت منظور نہیں تھا۔ اویش کی پھپھو آج ڈسچارج ہو جائیں گی، ڈرائیور کے ہمراہ انہیں میں نے یہیں بلوا لیا ہے۔ شہزاد شاہ نے ایان سکندر کو گہری سوچوں میں غلطہ دیکھ کر کہا تھا۔ میں نے ٹھیک کیا نا؟ انہوں نے تھوڑا جھک کر پوچھا۔ ہاں، وہ ہلکا سا چونک کر رہ گیا۔ جیسا آپ بہتر سمجھیں، اور پھر LED کی اسکرین پر نگاہ ڈالی تھی۔ شہزاد شاہ کے لبوں پر شریر سی مسکراہٹ رینگی تھی۔ شہزاد شاہ آہستگی سے چلتے ہوئے سدرا کے روم کے دروازے کے پاس آ رکے تھے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ سدرا اویش سے دھیرے دھیرے کچھ کہہ رہی تھی یا شاید سمجھا رہی تھی، اور شہزاد شاہ اچھی طرح جانتے تھے کہ سدرا اس کو کیا کہہ رہی ہیں، کس بات کے لیے راضی کر رہی ہیں، جس کی وہ بار بار نفی کر رہی تھی۔ شہزاد شاہ نے دھیرے سے دستک دی تھی۔ دونوں نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا تھا، بلکہ ان کی عقیدت، عزت و احترام میں سدرا اور اویش کھڑی ہو گئی تھیں۔ السلام علیکم۔ سدرا نے سر پر دوپٹے کو درست کیا۔ انکل، اگر کوئی کام تھا تو مجھے بلوا لیا ہوتا۔ جیتی رہو، خوش رہو۔ انہوں نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے نرمی سے سدرا کو دیکھا تھا، جس میں اپنی بیٹی راحیلہ کی جھلک نظر آتی ہے۔ آپ اندر آئیے۔ سدرا آگے بڑھی تو شہزاد شاہ نے دھیرے سے ان کے سر پر پرشفقت ہاتھ دھر دیا تھا اور آگے بڑھے۔ کیا بات ہے، ہماری اویش بیٹی کے چہرے پر یہ جھنجھلاہٹ سی کیسی ہے؟ شہزاد شاہ نے اویش کا چہرہ دیکھتے ہوئے حلیمی لہجے میں کہا تھا۔ جج جی۔ اویش گڑبڑا کے رہ گئی اور ہلکے سے چونکتے ہوئے پہلے شہزاد شاہ کو دیکھا، پھر سدرا کو، جو اسے ہی بغور دیکھ رہی تھی۔ کوئی پریشانی لاحق ہے تو بیٹا ہم سے کہیے، ہم کس مرض کی دوا ہیں؟ انہوں نے ملائمت بھرے لب و لہجے میں کہتے ہوئے اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ نہیں نانا جان، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس کی گھبراہٹ چھپانے سے بھی نہیں چھپ رہی تھی، اور یہ گھبراہٹ اور لفظوں کی لڑکھڑاہٹ کیوں ہے وہ سمجھ گئے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں، اب جاؤ اور 3 کپ اچھی سی اسٹرانگ سی چائے بنا کے لے آؤ۔ شہزاد شاہ جو بات کرنے آئے تھے، سدرا نے فی الحال اویش کے سامنے غیر مناسب ہے، اس لیے اویش کو چائے لانے کے لیے بھیج دیا تھا۔ اور سنائیے سدرا بیٹی، یہاں کسی چیز کی تکلیف یا کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ضرور بتائیے گا، کسی بھی تکلف میں مت پڑیے گا، بلا جھجک مجھ سے یا ایان سے کہیے گا۔ شہزاد شاہ ایک سنگل صوفے پر ہولے سے براجمان ہو گئے تھے۔ ارے بالکل بھی نہیں انکل، آپ نے پہلے ہی ہمارے لیے اتنا کچھ کر دیا ہے، اتنے احسانات ہیں ہم پر آپ کے، اس طرح کہہ کر آپ مجھے اور شرمندہ مت کیجیے۔ سدرا کے چہرے پر شرمندگیوں کا سایہ لہرانے لگا تھا۔ اب تو آپ مجھے یہ بات کہہ کر شرمندہ اور نادم کر رہی ہیں۔ آپ میں مجھے اپنی بیٹی راحیلہ کا عکس نظر آتا ہے۔ شہزاد شاہ کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی، جس میں اپنی بیٹی راحیلہ کی چھبی سی ابھری تھی۔ یہ تو آپ کا بڑا پن ہے انکل، جو آپ نے مجھے یہ مقام دیا ہے۔ سدرا تہ دل سے ان کی نوازشوں کی شکر گزار تھی، اپنے رب کے آگے سر بسجود تھی کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے، کسی فرشتے کی طرح بروقت مدد نہ کرتے تو کیا ہوتا ان کا اور اویش کا، کہاں جاتی وہ دونوں؟ مالک مکان نے بھی ان لوگوں کو نکال دیا تھا۔ جو ہوتا ہے سب اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے، اس میں اللہ رب العزت کی کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی راز پنہاں ہوتا ہے، جیسے جاننے کے لیے ہماری نہ تو کوئی اوقات ہے اور نہ ہی کوئی حیثیت۔ اس لیے آگے کا یا کسی بات کی گہرائی جاننے کی کوشش میں کفر یا شرک میں کیوں پڑیں؟ یہ ہمارا تمہارا نہیں، کاتب تقدیر کا فیصلہ ہے۔ انہوں نے بہت سہولت اور نرم و ملائمت بھرے لب و لہجے میں سدرا کو سمجھایا تھا۔
جی انکل، سدرا نے دھیمے سے مسکراتے ہوئے سر کو ہلکے سے اسبات میں ہلا دیا تھا۔ کچھ توقف کے بعد شہزاد شاہ اپنے اصل مدعے کی جانب آئے تھے۔ اب مجھے یہ بتائیے، اویش سے بات کی، کیا کہتی ہے وہ؟ سدرا خاموش رہی، اور یہ خاموشی کا راز جب تک رہا جب تک شہزاد شاہ ہلکے سے کھنکارا نہیں تھا۔ وہ ہنوز بغور سدرا کو ہی دیکھ رہے تھے۔ سدرا کے چہرے کی سوچتی لکیروں سے واضح ظاہر تھا کہ وہ بہت کچھ بولنے کے لیے لفظوں کو ترتیب دے رہی ہیں۔ سدرا بیٹی، جو بھی بات ہے، اویش بیٹی کا جو بھی فیصلہ ہے، آپ بنا کسی جھجک کے مجھے بتا سکتی ہیں۔ پھر جو بھی ہوگا مل کر اس کا حل نکالیں گے۔ اتنا تو وہ سمجھ گئے تھے کہ کچھ اچھا رسپانس نہیں ہے۔ اصل میں انکل، بات دراصل یہ ہے کہ اویش نے انکار کر دیا ہے۔ کوئی خاص وجہ؟ وہ کہتی ہے کہ آپ لوگوں کے ویسے ہی ہم پر بہت احسانات ہیں۔ مشکل وقت میں آپ نے ہماری مدد کی ہے، ہمیں رہنے کے لیے اس وقت ٹھکانہ دیا، اس وقت جگہ چھت دی جب ہمارا سایہ بھی ہمارا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ تو بیٹا، یہ تو آپ کے اپنے تعریفی کلمات ہیں۔ شہزاد شاہ دھیرے سے مسکرا دیے۔ سدرا خیفزدہ انداز میں سر جھکا گئیں۔ خیر، یہ چھوڑ دیں آپ، یہ کوئی اہم ایشو نہیں ہے۔ یہ بتائیے، ایان سے شادی کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ انکل، یہاں بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اویش نے صاف لفظوں میں میرے کچھ بھی سمجھانے سے پہلے انکار کر دیا ہے۔ سدرا نے صاف گوئی سے کہا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ شہزاد شاہ نے پرسوچ انداز میں بہت لمبا اونگ کھینچا تھا۔ ویسے ایان سے شادی نہ کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہائی اسٹینڈرڈ؟ کیا؟ شہزاد شاہ نے نہایت تعجب سے سدرا کو دیکھا تھا۔ جی انکل، وہ کہتی ہے مجھ میں اور ایان میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ہمارا کوئی میل نہیں۔ بلکہ سدرا خاموش ہو گئی۔ بلکہ شہزاد شاہ نے ان کے رکنے پر فوراً کہا، بلکہ کیا سدرا بیٹی؟ اویش کہتی ہے یہاں سے کہیں اور چلیں، وہ یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہماری اس موضوع پر بحث چل رہی تھی، وہ یہاں سے جانا چاہتی ہے۔ تو مطلب معاملہ بہت گمبھیر اور پیچیدہ ہے۔ شہزاد شاہ نے ایک لمبی سانس بھری تھی۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ انہوں نے سدرا کی اداسی کو دیکھتے ہوئے ان کی رائے لینا ضروری سمجھا۔ انکل، سدرا کو میں نے ماں باپ بن کے پالا پوسا ہے۔ جتنا ہو سکا میں نے اس کی خواہش پوری کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو اچھی تعلیم دلوائی۔ جب اس کی اچھی جگہ جاب لگ گئی تو اس نے مجھے بہت آرام دیا ہے۔ اب حالات جس نہج پر پہنچ گئے ہیں، میری بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ میری خواہش یہی ہے کہ اویش کی بہت اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ میں اپنے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتی ہوں، سکون و آرام سے اس دنیا سے جانا چاہتی ہوں۔ ابھی یہ دنیا سے جانے والی کی باتیں مت کرو، ہمیں مل کر اویش اور ایان کا مسئلہ حل کرنا ہے، اور میں نے سوچا ہے اویش کو ایان سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ آپ کا کیا خیال ہے سدرا بیٹی؟ یہ لیجیے چائے۔ اسی وقت اویش بھی ٹرالی گھسیٹتی اندر لے آئی تھی، جس میں چائے کے ساتھ کچھ لوازمات بھی تھے۔ شہزاد شاہ نے مسکراتی نظروں سے اویش کو دیکھا تھا۔ کھلے دروازے پر ہولے سے دستک ہوئی تھی۔ اویش، جو سدرا کے کپڑوں کو طے کر رہی تھی، دھیرے سے ہوئی دستک پر پلٹ کر دیکھا تو آنے والے نوارد کو دیکھ کر گھبراہٹ کے مارے ہاتھ میں پکڑا سدرا کا دوپٹہ بیڈ پر گر گیا تھا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ ایان سکندر نے اجازت لینا ضروری سمجھا تھا۔ ارے سر، آئیے نا۔ اویش کے گھبراہٹ کے مارے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے۔ طریقے اور سلیقے سے اوڑھے ہوئے دوپٹے کو وہ بلا وجہ صحیح کرنے لگی تھی۔ دیکھتے عارض پر ان سیاہ گنیری پلکوں کی لرزش کو ایان سکندر بغور دیکھ رہا تھا۔ ہمیشہ سے یہی ہوتا تھا، جب وہ ایان سکندر کے سامنے آتی وہ گھبرا جاتی تھی، اس کا اعتماد ٹوٹ کر بکھرنے لگتا تھا، مگر پھر بھی دل پر بمشکل قابو کیے وہ پوری ایمانداری سے اپنی جاب کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ تم کیوں نہیں گئی نانا جان اور سدرا پھپھو کے ساتھ روبی کی شادی میں؟ بہت مطمئن انداز میں ایان سکندر نے اس سے سوال کیا تھا۔ جی، وہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اور یہ دل کیوں نہیں چاہ رہا تھا، اس پر بھی ذرا روشنی ڈال دیجیے۔ ایان سکندر کی ریلیکس مگر مسکراتی آواز پر اویش نے نہایت چونک کر سیاہ گنیری لرزتی پلکوں کی باڑ دیکھتے عارض سے اوپر اٹھا کے اس کو دیکھا تھا۔ بے شک وہ ایک متاثر کن شخصیت کا حامل تھا۔ اس کا ٹھہرا ہوا انداز اور ٹھہری ہوئی گفتگو سے وہ ہمیشہ ہی خود سے خائف رہتی تھی، خود کو احساس کمتری میں مبتلا پاتی تھی۔ اوکے، ریلیکس۔ ایان سکندر اس کی بے حال ہوتی کیفیت دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ اس کی جان مشکل میں پڑ گئی ہے، اسی لیے اس پر رحم کھاتے ہوئے اس کو مشکل سے آزاد کیا تھا۔ ادھر آؤ تم، ایان سکندر نے فرینکلی انداز میں کہتے ہوئے نرمی سے اس کی کپ کپاتی کلائی تھامی اور اس کو لیتا ہوا بیڈ پر آہستگی سے خود بھی بیٹھا اور اس کو بھی اپنے برابر میں ہی بٹھا لیا تھا۔ سہمی سمٹی ہوئی اویش، جس کے سادے حسن پر ایان سکندر نے کبھی غور ہی نہیں کیا، اور ایک اویش ہی کیا، اس نے تو کبھی کسی اور بھی لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، اور دیکھتا بھی کیسے؟ ہر جگہ ہر طرف تو روبی کا عکس اسی کا سراپا چھایا ہوا تھا، مگر وہ حالات، وقت، لمحے پل سب کچھ بدل گیا تھا۔ روبی کے عکس پر، اس کے سراپے پر ایک دھند سی چھا گئی تھی، اس کی یادوں پر، باتوں پر اوس سی گرنے لگی تھی۔ ہر منظر دھندلا سا ہونے لگا تھا۔ محبت کا وہ بندھن کمزور پڑ گیا تھا۔ بے شک اس کا پیار، اس کا عشق، اس کا جنون بہت مضبوط تھا، مگر ان سب کے بیچ کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے جو سب کچھ اس کی ہتھیلی سے ریت کی طرح پھسلتا چلا گیا، اور وہ سوائے دیکھنے کے کچھ نہ کر سکا۔ مگر اب اس کو ماننا پڑے گا، یقین کرنا پڑے گا کہ گزرا وقت ٹھہرا وہ وقت جس میں وہ اب تک جی رہا ہے، سانس لے رہا تھا،
اپنوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی زندگی آگے بڑھانے پڑے گی، اور نانا جان کی جو فرمائش، ان کی جو خواہش ہے، چند لمحوں کے لیے اس کا پورا وجود پتھرا ضرور گیا تھا، مگر بہت کچھ سوچنے سمجھنے پر مجبور بھی کر گیا تھا۔ یہ تو اس کے دل کا درد ہے، اس کے دل کا روگ ہے، پھر اپنے ساتھ ساتھ نانا جان کو اذیت اور تکلیف سے کیوں دوچار کرے؟ اور یہی وجہ تھی کہ اس نے اویش سے شادی کرنے کی حامی بھر لی تھی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اویش نے صاف انکار کر دیا۔ مگر اویش کے انکار پر ایان سکندر کو ذرا بھی غصہ نہیں آیا، مگر شہزاد شاہ کو فکر ضرور ہوئی تھی۔ وہ اویش کے لیے بہت ٹچی تھے، اس کو ایان سکندر کے حوالے سے اس گھر میں دیکھنے لگے تھے۔ تبھی اس نے خود اویش سے بات کرنے کا سوچا، اور آج اس کے سامنے تھا۔ اویش، ایان سکندر نے ہولے سے پکارا تھا۔ جی، اویش نے آہستگی سے کہا، آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ سنجیدہ لب و لہجے میں کوئی التجا نہیں تھی، گزارش نہیں تھی، مگر بہت کچھ خاص ضرور تھا، جس پر اویش ہلکے سے بوکھلا کے اس کو دیکھنے لگی تھی۔ میں، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، گھبراہٹ اس کے ہر عضو سے ٹپک رہی تھی۔ آگے بولو۔ اس نے ایان سکندر کے اس طرح دیکھنے پر فوراً نگاہیں جھکا لیں۔ میں نے سدرا پھپھو کو جواب دے دیا ہے، مگر میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ ایان سکندر کی نظر مستقل اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ بے شک ان بلوری آنکھوں میں کوئی شوخی، کوئی جذبہ نہیں تھا۔ اویش نے دل میں مصمم ارادہ باندھ لیا کہ اب کچھ بھی ہو، اسے یہ ڈائریکٹ بات کرنی پڑے گی۔ یہ کام مشکل ضرور تھا، مگر اس مشکل راہ پر قدم رکھنے ہی پڑیں گے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ نگاہیں جھکائے سر کو ہلکا سا خم دیے اس کی گلابی ہونٹ حرکت کرنے لگے تھے۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو بتاؤ ذرا، میں بھی سنوں۔ مسکراتا لب و لہجہ، مطمئن انداز۔ اویش چند لمحے کے لیے کنفیوز ہوئی تھی۔ بس آپ یہ شادی نانا جان کی خواہش پر کر رہے ہیں، جس میں آپ کی اپنی 1% بھی مرضی شامل نہیں ہے، کیونکہ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ اپنی محبت جو روبی میم سے ہے، اسی میں ہی جینا چاہتے ہیں۔ انداز محتاط سا تھا، مگر لہجہ صاف گو، اور جو صاف گوئی میں کہا گیا، اس نے ایان سکندر کو بہت متاثر کیا تھا۔ میں تو سمجھتا تھا تم بہت سادہ سی لڑکی ہو، مگر تم تو بہت گہری ہو۔ اب وہ اس کی تعریف کر رہا تھا یا طنز، اویش سمجھ نہیں سکی تھی، مگر اس کی سوچ تک ایان سکندر ضرور رسائی حاصل کر گیا تھا۔ میں تم پر طنز نہیں کر رہا، یہ مت سمجھنا، بلکہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، اور تہہ دل سے تمہاری تعریف کر رہا ہوں۔ اویش کی شکایتی نظروں میں ایان سکندر نے اپنی بلوری آنکھیں گاڑ دیں، جہاں وہ بغور اپنا جھلملاتا عکس دیکھ رہا تھا۔ اویش نے اس کے بغور دیکھنے پر واپس اپنی نگاہیں دہکتے عارض پر جھکا لیں۔ ایان سکندر نے اس کی ٹھوڑی پر اپنی انگشت شہادت رکھی اور ہلکے سے اس کا جھکا چہرہ اوپر کو اٹھایا تھا۔ روبی میرا کل تھی، یہ سچ ہے، بچپن سے وہ میری محبت، میری پرچھائی رہی ہے۔ میں نے اس کو ٹوٹ کر چاہا ہے، اس کے پیار کا رنگ مجھ پر گہرا ہے، مگر جتنا یہ پیار سچا اور گہرا تھا، رشتے کا یہ بندھن اتنا ہی کمزور ثابت ہوا، جیسے سمندر کی ایک سرسراتی بڑی سی لہر نے بکھیر کے رکھ دیا اور سب کچھ اپنے اندر ہی سمیٹ لیا۔ میں تو بس آج پہلی بار اویش اس کو بولتا ہوا سن رہی تھی۔ اس کی متاثر کن شخصیت میں کس قدر وقار تھا، ایک کامیاب بزنس ٹائکون، ایک مکمل انسان، دل کے رشتے میں کس قدر نامکمل تھا، ادھورا تھا۔ مگر تم میرا آج اور مستقبل ہو، میرے سارے شب و روز کی ہمسفر، میرے پل پل لمحہ لمحہ کی ساتھی، میرا سب کچھ تمہارا ہوگا۔ میرا یہ دل جس پر آج بھی روبی کی چھایا ہے، اس کی یادوں کی پرچھائی ہے، اس کو وقت لگے گا تمہارے دل تک آنے تک، اور مجھے خود سے زیادہ تم پر بھروسہ اور یقین ہے کہ ہمارے اس بندھن کو تم سمجھو گی، ٹائم دو گی، اور اپنی محبت سے مجھے سمیٹ لو گی۔ ایان سکندر نے ایک بار پھر اس کی مرمری کلائی تھام کر اس کی نازک ہتھیلی اپنی چوڑی ہتھیلی میں قید کر لی۔ بولو، سنبھالو گی مجھے، میرے اس بکھرے دل کو، اور اگر کہیں میرے قدم ڈگمگا گئے۔ اویش کے دل کا خوفزدہ ڈر زبان پر آ گیا، تبھی اس کی بات کاٹ کر بولی تھی، تو میں وعدہ کرتا ہوں، میں تمہارے ڈگمگانے سے پہلے تمہیں اپنی باہوں میں سمیٹ لوں گا۔ اس کے شوخی سے کہنے پر وہ حیا سے گلنار ہو گئی تھی۔ اس کی چوڑی ہتھیلی میں قید اویش کی نازک ہتھیلی کسمسا کے رہ گئی۔ شرمانے کا یہ نکھرا نکھرا منظر ایان سکندر کو بہت آسودہ کر گیا تھا۔ وہ ایان سکندر کی زندگی اس کے وجود کا حصہ بنے گی۔ اگر قسمت نے یہ لکھ ہی دیا ہے کہ وہ ایان سکندر کے ہر خوشی و غم، دکھ و سکھ کے ساتھی بنے، تو وہ ضرور اپنی زندگی کو یہ موقع دے گی، اور اپنے پیار کے چاہت کے رنگ میں وہ ایان سکندر کو پور پور بھگو دے گی، اس بننے والے نئے بندھن کو دل سے قبول کرے گی۔ اب جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، ہم روبی کی شادی میں چل رہے ہیں، میں باہر گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ دلکش سی مسکراہٹ کے اثار میں اس کو لیے وہ کھڑا ہو گیا۔ جی بہتر۔ اس کے گلابی ہونٹوں پر پرسکون سی مسکراہٹ نے گھر کر لیا تھا، اور وہ مسکرا کر نئی زندگی کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔